جی شیخ شروع کیا جی جائے. شیخ تلاوت کے لیے بلایا جائے. ایک منٹ چاہیے، ایک منٹ. جی شیخ ابھی شروع کر سکتے ہیں، وہاں یوٹیوب پہ لائیو ہو گیا. جی جی بہتر. وہ کیا بولتے ہیں جو ہاں توفیق بس شروع کیجئے. ٹھیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. مجلس میں شریک اساتذہ کرام، علماء کرام و دیگر احباب گرامی، آج کی اس مبارک محفل میں آپ تمام حضرات کا خیر مقدم استقبال ہے. اولاً میں برادر مکرم جناب ابوالکلام سراجی صاحب کو دعوت دوں گا کہ آپ قرآن کریم کی چند آیات سے اس مجلس کا آغاز کریں. برادرم ابوالکلام سراجی صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیر. یہ تھے برادرم ابوالکلام جو تلاوت کلام اللہ سے اس بزم کا آغاز کر رہے تھے. محترم حضرات، ہم سب سے پہلے دل کی گہرائیوں سے ممنون و مشکور ہیں ہمارے موقر استاذ و جامعہ سراج العلوم السلفیہ جھنڈا نگر کے معتمد تعلیم جناب، جنہوں نے ہماری اس دعوت پر لبیک کہتے ہوئے ہمارے لیے اپنی قیمتی وقت کو وقف کیا. محترم حضرات، میں ایک اہم اعلان کر دینا چاہتا ہوں کہ محاضرہ کے دوران اگر کسی کو بھی کوئی اشکال ہو تو وہ لکھ کر رکھ لیں، یا کسی کے یہاں کوئی سوال ہو تو اس کو ذہن میں رکھے رہیں. انشاءاللہ تعالی مجلس کے اختتام پر سوال و جواب کا بھی سلسلہ رکھا جائے گا. محترم ناظرین، واقعہ کربلا مسلمانوں کی تاریخ کا ایک نہایت ہی سنگین واقعہ ہے، جس میں نواسۂ رسول اور ان کے ساتھیوں کو مظلومانہ انداز میں شہید کر دیا گیا، اور اس کے بعد امت مسلمہ میں افتراق و انتشار پیدا ہو گیا. بعض ایسے بھی پیدا ہوئے جنہوں نے اس آڑ میں معصوم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو صبر ستم کرنا شروع کر دیا، اور امہات المؤمنات رضوان اللہ علیہم اجمعین پر بے جائے الزامات لگائے.
اور اس سانحہ کو ایسا بڑھاوا دیا گویا کہ اسلام کا سب سے بڑا حادثہ یہی پیش ہوا۔ برادران کرام، واقعہ کربلا کے متعلق بہت سے سوالات ہیں جو تاریخ کے ایک طالب علم کے ذہن میں پیدا ہوتے ہیں۔ انہی سوالات کا تصفی بخش جواب اور شکوک و شبہات کے ازالے کے لیے میں استاذ مکرم جناب ڈاکٹر عبدالغنی القوفی حفظہ اللہ کو دعوت دیتے ہوئے گزارش کروں گا کہ آپ اپنے قیمتی محاضرے سے ہم سامعین کو فیض یاب فرمائیں۔ استاذ محترم جناب ڈاکٹر عبدالغنی القوفی صاحب۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وقدوتنا وحبيبنا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه القر الميامين ومن تبعهم وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ مشاہدین کرام، زوم پر میرے سامنے موجود عزیز طلباء اور علماء کرام اور یوٹیوب پر آن لائن اس پروگرام کو دیکھنے والے مشاہدین کرام، آپ سب کی خدمت میں سب سے پہلے سلام عرض کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو موضوع عزیزان گرامی نے منتخب کیا ہے گفتگو کے لیے، اس پر گفتگو مناسب یہ تھا کہ ایک ہفتہ پہلے رکھی جاتی، اور گفتگو کا سیاغہ، عنوان کا جو سیاغہ رکھا گیا ہے وہ بھی ذرا سا توضیح طلب ہے، لیکن بہرحال کوشش کروں گا کہ اس محاضرے کے اندر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ جو سانحہ پیش آیا اس پس منظر کو واضح کرنے کی کوشش کروں۔ یہ بیان کرنا ضروری ہے کہ کربلا کا واقعہ یہ اسلامی تاریخ کا ایک ناسور ہے، یہ ایک ایسا آزمائش بھرا واقعہ ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت اور اس سے پہلے عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، یہ ایک بڑا فتنہ ہے، جیسا کہ اس سے بڑا فتنہ اس سے پہلے رونما ہو چکا تھا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی شکل میں۔ جب آپ تاریخی پس منظر میں اس چیز کو دیکھیں، میں چاہتا ہوں کہ ذرا سی اس کے سلسلے میں تمہید باندھ دی جائے۔ کیا حسین ابن علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ یا رضی اللہ تعالی عنہما، ان کی شہادت کا واقعہ اسلامی تاریخ کا کوئی پہلا واقعہ تھا یا کوئی پہلی مصیبت تھی؟ حاشا وکلا، ان سے بڑی مصیبتیں امت کے اندر آ چکی تھی۔ سب سے بڑی مصیبت جو ملت اسلامیہ پر واقع ہوئی وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے ہوئی۔ آپ سبھی اہل علم ہیں، آپ نے پڑھا ہوگا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ روایت جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا نقشہ کھینچا ہے کہ اہل مدینہ پر سب سے منور اور روشن دن وہ تھا جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ
طیبہ تشریف لائے، اور سب سے زیادہ تاریک دن وہ تھا جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا۔ آپ جانتے ہیں یہ کتنی بڑی مصیبت تھی، درسگاہوں میں آپ کو بتایا گیا ہے، آپ جانتے ہیں اچھی طریقے سے، اس کا استحضار کیجئے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر اس مصیبت کا کیا اثر پڑا تھا۔ اور تو اور عمر بن الخطاب جیسے جلیل القدر صحابی جو بعد میں خلیفہ راشد بنے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد، ان جیسے جلیل القدر صحابی نے بھی اس واقعے کی شدت اتنی تھی کہ انہوں نے بھی اپنا آپا کھو دیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا انکار کر دیا، بلکہ یہاں تک کہہ دیا کہ جس نے یہ بات کہی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا ہے میں اس کی گردن مار دوں گا۔ آپ اس مصیبت اور اس فاجعہ، اس زبردست جو اس وقت مسلمانوں کی صورتحال تھی صحابہ کرام کی رضوان اللہ علیہ مجمعین، اس کا آپ اندازہ لگائیے۔ تو یہ واقعہ حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا اس سے بڑا واقعہ نہیں۔ پھر اس کے بعد آپ تاریخ میں آئیے، خلافت راشدہ کے اندر عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے گئے، پھر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت میں سب سے بڑا درجہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، پھر عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور یہ سب کے سب حسین ابن علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے یقینی طور پر افضل اور برتر ہیں، کوئی موازنہ ہی نہیں۔ ان کے والد علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا درجہ بھی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد ہے، تو حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا درجہ ظاہر سی بات ہے ابو بکر عمر اور عثمان کے مقابلے میں ان کے بعد ہے۔ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا، پھر عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ راشد تیسرے، ان کی شہادت کا واقعہ پیش آیا۔ یہ سارے کے سارے واقعات اس سے پہلے پیش آ چکے تھے، اور امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ واقعہ جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیش آیا، یہ سانحہ، اس سے بڑا سانحہ عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کوئی اسلام میں پہلا واقعہ نہیں تھا، اور پھر اس کے بعد آپ آگے بڑھیے، حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان کے والد حسین کے علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ، ان کو بھی شہید کیا گیا، ان کی بھی شہادت کا واقعہ سب کی نگاہوں میں ہے۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے ان کے بڑے بھائی حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان کو بھی زہر دے کر شہید کیا گیا۔ تو یہ ساری کی ساری شہادتیں حسین رضی اللہ عنہ کے واقعے سے پہلے پیش آ چکی ہیں۔ حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا واقعہ ان میں کوئی الگ پہچان نہیں رکھتا، بلکہ اگر حقیقت میں دیکھا جائے تو عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اس سے کہیں عظیم سانحہ ہے، جیسے کہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ذکر فرمایا۔ اب اس کے بعد ایک جو پس منظر ہے واقعہ کربلا کا، اس کو ذکر کرنے سے پہلے امت مسلمہ کے اندر ایک بہت بڑا طبقہ کربلا کے تناظر میں افراط و تفریط کا شکار ہے۔ کربلا سے متعلق جتنی بھی روایات آئی ہیں، یہ ساری چیزیں اب یہاں سے آپ لوگ نوٹ کر سکتے ہیں۔
اور اس کی روشنی میں انشاءاللہ بھی سوال و جواب کا سلسلہ بھی شروع ہوگا۔ قدیم تاریخی مصادر میں جب آپ رجوع کریں گے جو حسین ابن علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہما کی شہادت سے متعلق مروی ہیں اور واقعات کو بڑھا چڑھا کر بیان کیا گیا ہے۔ بہت ساری روایات اس طرح کی ملتی ہیں کہ اس میں پورے کا پورا آسمان سرخ ہو گیا تھا، جہاں سے کوئی چیز اٹھائی جاتی تھی وہاں سے خون نکل پڑتا تھا، اور پتہ نہیں کس کس قسم کی واہیات چیزیں اور افسانے گڑھے گئے، اور ان ساری واہیات چیزوں کی جو اصل اور جو جڑ تھی وہ شیعی مصادر تھے۔ اس چیز کو نوٹ کیجئے گا آپ، شیعی مصادر سے ان ساری چیزوں کو اہل سنت والجماعت کے یہاں علماء کرام نے، مصنفین نے نقل کیا، اور نقل در نقل وہ چیز ہوتی چلی آئی۔ اس میں بہت بڑا کردار ایک اور بھی گفتگو ہے، ایک اور بھی پہلو ہے جس کو ذکر کرنا مناسب ہے۔ عام طور سے کربلا کے تناظر میں جو روایات کا ایک معتمد ذخیرہ ہے تاریخ الطبری، امام ابو جعفر الطبری رحمہ اللہ، ان کی جو تاریخ ہے اس کے اندر انہوں نے مقدمے کے اندر بہت ساری چیزیں وضاحت کر دی ہیں کہ وہ اپنی کتاب میں کس قسم کی روایات کو ذکر کریں گے اور اسناد کی حیثیت کیا ہے، کس سند سے کیا چیز آئے گی تو وہ معتبر ہوگی اور کس سند سے کون سی چیز آئے گی تو وہ غیر معتبر ہوگی۔ اس چیز کو انہوں نے مقدمے کے اندر بیان کر دیا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کتاب کے اندر، اپنی تاریخ کے اندر جو روایات ان کو ملی ان ساری روایات کو انہوں نے جمع کر دیا۔ اس کی تفصیل میں آگے بتاؤں گا۔ بعد میں آنے والوں نے اور جو شیعی مصادر یا شیعی اختلاط تھا شیعہ سنی کا، اس اختلاط کی وجہ سے یہ افسانے شیعوں کے ذریعے بھی اہل سنت کے یہاں آئے، اور ڈھیر ساری حکایات کربلا کے تناظر میں گڑھ لی گئیں، اور واعظین جس طرح شیعوں کے ذاکر اس مہینے کے اندر عاشورہ کی مناسبت سے وہ افسانے گڑھ گڑھ کر سناتے ہیں، روتے ہیں اور رلاتے ہیں، ان میں سے ڈھیر سارے واقعات، ان میں سے ڈھیر ساری چیزیں اہل سنت والجماعت کے یہاں تصوف کے راستے سے داخل ہوئی۔ یہ بھی نوٹ کیا جائے، تصوف کا جو راستہ ہے یہ بڑا خطرناک راستہ ہے، اس راستے سے اہل سنت والجماعت کے یہاں یہ چیزیں آئی ہیں، اور بہت ساری چیزیں جو اہل سنت والجماعت کے یہاں ایک خاص طبقے کے اندر آئیں، ان کی ایک بنیادی وجہ یہ تھی کہ شیعہ اہل بیت سے محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ اہل بیت سے محبت، اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان سے محبت کا حوالہ دے کر وہ سارا رطب و یابس ذکر کرتے ہیں، اور چونکہ اہل سنت والجماعت، اللہ کا شکر ہے، چاہے اس میں جو بھی طبقہ ہو، اہل سنت والجماعت کا جو بھی طبقہ ہو، چاہے حنفی ہو، مالکی ہو، شافعی ہو، حنبلی ہو، اسی طریقے سے بر صغیر کے اندر اہل حدیث ہیں، دیوبندی ہیں، بریلوی ہیں، تبلیغی ہیں، جماعت اسلامی ہیں، ان ساروں کے اندر نظریاتی طور پر، عملی طور پر تو خلل پایا جاتا ہے، لیکن نظریاتی طور پر یہ سب کے سب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور اہل بیت کی محبت کے تعلق سے ان کا عقیدہ ایک ہے۔ سارے لوگوں کا عقیدہ اس سلسلے میں ایک ہے۔ اس کی میں وضاحت آگے کروں گا کہ شیعوں کے بالمقابل اہل سنت کے تمام طبقے جو بنیادی چیزیں ہیں، جو بنیادی اصول ہیں، کتاب ہے، سنت ہے، اور صحابہ کرام کے تعلق سے عقیدے کا معاملہ ہے، اہل بیت کے تعلق سے عقیدے کا معاملہ ہے، اس میں تمام اہل سنت والجماعت کے فرقوں کا اتفاق ہے۔ اس چیز کو ذہن میں رکھیں آپ۔
اور اسی لیے میں انشاءاللہ ابھی آگے ذکر کروں گا کہ کس طرح سے بریلوی مصنفین نے بھی اپنی کتابوں کے اندر انصاف سے کام لیا ہے اور اس چیز کو ذکر کیا ہے کہ جو متقدمین تھے بریلوی علماء میں سے متقدمین علماء جن پر صوفیہ کا تصوف کا غلبہ تھا، ان لوگوں نے تصوف کے زیر اثر بہت ساری ایسی چیزیں کہہ دی ہیں جو اہل سنت والجماعت کے عقیدے سے متصادم ہیں۔ بہرحال سارا رطب و یابس اہل سنت والجماعت کے یہاں آ گیا۔ ابن کثیر رحمہ اللہ نے تفسیر ابن کثیر کے اندر جہاں اس آیت کریمہ کی تفسیر ذکر کی ہے جس میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے کسراب بقیعۃ یحسبہ الظمآن ماء، وہاں پر انہوں نے ذکر کیا ہے کہ اس سے جاہل مقلدین مراد ہے، جاہل مقلدین۔ اور یہ سب سے بڑا واقعہ کربلا کے پس منظر میں ان کا بہت بڑا رول ہے شیعی واقعات یا شیعی حکایات کو اہل سنت والجماعت کی صفوں میں لانے اور گھسیڑنے کے باب میں۔ اس چیز کو نوٹ کریں۔ ابن حجر رحمہ اللہ نے بھی اس چیز کو ذکر کیا ہے کہ اچھا یہ جو کربلا کے تناظر میں یہ جو افسانے گڑھے گئے وہ آج کی ایجاد نہیں ہے، وہ زمانے قدیم ہی سے یہ ساری چیزیں یہ سارے افسانے موجود تھے۔ جو مشہور شیعی روات تھے ان کا بھی ذکر کروں گا انشاءاللہ میں، اور مشہور شیعی روات جن سے امام طبری رحمہ اللہ نے اپنی تاریخ میں روایتیں نقل کی ہیں۔ یہاں پر ایک چیز اور میں وضاحت کر دوں جو آگے انشاءاللہ کام آئے گی کہ طبری کے نام سے نام بھی محمد ابن جریر الطبری، نام ولدیت اور کنیت اور جگہ کی نسبت بعین ہی اسی نام سے دو شخصیتیں تاریخ کے اندر ہیں۔ اس پر بہت سارے لوگ توجہ نہیں کرتے اور متقدمین کو جب طبری کا نام دیا جاتا ہے تو طبری دو ہیں، ایک اہل سنت والجماعت کے طبری ہیں اور ایک طبری اہل تشیع کے ہیں۔ شیعوں کے یہاں بھی ایک امام یا ایک عالم گزرا ہے طبری نام کا، جس کا نام ولدیت، کنیت اور جگہ کی نسبت بعینی وہی ہے جو امام ابو جعفر محمد ابن جریر الطبری کی ہے۔ یہ چیز آپ ذہن میں رکھیں۔ اور ابو حیان جیسے بڑے عالم اس سے دھوکہ کھا گئے اور انہوں نے جو اہل سنت کے طبری ہیں شیعوں کے طبری کو اہل سنت کا طبری گردان دیا۔ اور اچھا ایک بات اور ہے کہ یہاں صرف نام کی مشابہت نہیں ہے، نام کی مشابہت بھی ہے اور ساتھ میں دونوں اپنے اپنے فرقوں کے، یہ اہل سنت والجماعت کے وہ یہ سنیوں کے وہ شیعہ کے بڑے علماء میں شمار ہوتے ہیں اور بڑی بڑی تصنیفیں ان کی ہیں۔ جس طرح امام طبری رحمہ اللہ، اہل سنت کے امام طبری، ان کی بڑی بڑی تالیفات ہیں، اسی طریقے سے ان کی بھی بہت ساری مصنفات ہیں۔ اور تعجب خیز معاملہ یہ ہے کہ یہ دونوں ہم عصر بھی ہیں، اس لیے اور زیادہ اشکال پیدا ہوتا ہے۔ اشکال جو بہت زیادہ پیدا ہوتا ہے اس کی ایک اہم وجہ بنیادی یہ بھی ہے۔ اچھا، اور یہ جو بات کہی جا رہی ہے امام طبری کے حوالے سے کہ دو امام طبری کے نام سے مشہور ہیں، ایک سنی ہے اور ایک شیعہ ہیں، یہ بات اس لیے نہیں کہی جا رہی ہے کہ طبری کے تعلق سے جو ان کے ہاں اس طرح کی چیزیں آ گئی ہیں ان سے برات کا اظہار کرتے ہوئے، نہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے، یہ کوئی افسانہ نہیں ہے، یہ شیعی مصادر کے اندر بھی اس کی وضاحت موجود ہے۔ اور وقت رہا تو انشاءاللہ میں ان نصوص کو بھی ذکر کرنے کی کوشش کروں گا جو شیعی مصادر کے اندر موجود ہیں اور دونوں طبری کا الگ الگ ذکر کیا جاتا ہے۔ اس چیز کو بھی ذہن میں رکھیں، اس سے بھی بہت زیادہ التباس پیدا ہوا اور بعد میں واقعات گڑمڈ ہوئے بعد کے مورخین کے یہاں۔ اس کے بعد اب یہ چیز میں ذکر کر دوں کہ
حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کون ہیں، تھوڑا سا ان کے بارے میں مختصراً میں ذکر کر دوں تاکہ قدم بقدم آگے بڑھیں انشاءاللہ۔ حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص محبوب نظر تھے۔ علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہما اور حضرت فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہیں۔ حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت سن 3 ہجری میں ہوئی، جبکہ حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت سن 4 ہجری میں ہوئی۔ اس چیز کو نوٹ کر لیں آپ، سن 3 ہجری میں، سن 3 ہجری رمضان میں، رمضان المبارک کی 15 تاریخ تھی ان کی ولادت، جو حافظ عبدالغنی مقدسی رحمہ اللہ نے ذکر کی ہے، امام ابن تیمیہ نے ان کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ حافظ عبدالغنی مقدسی کہتے ہیں کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت 15 رمضان سن 3 ہجری میں، اور ٹھیک 1 سال کے بعد شعبان میں 5 شعبان سن 4 ہجری میں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی۔ ایک قول یہ بھی ذکر کیا گیا ہے کہ حسن رضی اللہ عنہ کی ولادت 2 ہجری میں ہوئی، لیکن یہ قول ضعیف ہے، اس لیے کہ صحیح کے اندر ثابت ہے کہ علی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عائشہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ان کا لقاء وہ غزوہ بدر کے بعد ہوا۔ تو جب غزوہ بدر کے بعد فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئیں تو ظاہر سی بات ہے 2 ہجری میں حسن رضی اللہ عنہ کی ولادت یہ ممکن ہی نہیں ہے، اور وہ صحیح روایت ہے، صحیح کے اندر مروی ہے۔ اس لیے صحیح قول یہی ہے کہ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت رمضان المبارک، نصف رمضان المبارک یعنی 15 رمضان المبارک سن 3 ہجری میں، اور ٹھیک 1 سال کے بعد حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت شعبان 5 شعبان سن 4 ہجری میں۔ یہاں ایک بات اور ذکر کر دیا جائے کہ حسین اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما ان دونوں کا مقام و مرتبہ کیا ہے؟ تو سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک ان کا مقام و مرتبہ کیا ہے اس کو دیکھتے ہیں۔ صحیح روایت میں امام بخاری رحمہ اللہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہم احبہما فاحبہما، اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں تو تو بھی ان دونوں کو محبوب رکھ۔ یہ حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما دونوں کے مقام اور مرتبے کو بتلاتی ہے یہ حدیث۔ ایک دوسری روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حسن اور حسین دونوں کے بارے میں کہ ہما ریحانتایا من الدنیا، ہما ریحانتایا من الدنیا۔ ایک تیسری روایت میں اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین یہ اہل جنت کے شباب کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ یہ ساری کی ساری روایتیں صحیح ہیں 100%، 100%۔ یہ مقام و مرتبہ حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک تھا۔ اب ہم ذرا آگے دیکھتے ہیں۔ اصل میں اس چیز کو میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ جو واقعہ کربلا کے پس منظر میں اس کی مخالفت کی جاتی ہے تو سیدھا الزام یہ لگایا جاتا ہے کہ یہ لوگ اہل بیت سے محبت ہی نہیں کرتے، اہل بیت سے محبت ہی نہیں کرتے۔ اس لیے اس پس منظر کو واضح کرنا ضروری ہے کہ اہل بیت
سلف کے نزدیک ان کا مقام و مرتبہ کیا تھا، اس چیز کو واضح کر دیا جائے تاکہ آگے چل کر کے گفتگو سمجھنے میں آسانی ہو۔ اب آئیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلفائے راشدین کا دور آتا ہے۔ خلفائے راشدین کے دور میں بھی سارے کے سارے خلفائے راشدین ان دونوں کی توقیر اور تعظیم کرتے تھے، ٹھیک ہے، ان کی عزت افزائی ان سب کے یہاں موجود تھی۔ عزت افزائی کا نمونہ اگر آپ چاہتے ہیں تو اس کی مثالیں بھی موجود ہیں۔ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ راشد ثانی، وہ جب خلیفہ بنے تو بیت المال سے آپ جانتے ہیں مہاجرین کے وظیفے مقرر تھے۔ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حسن اور حسین رضی اللہ عنہما دونوں کا وظیفہ وہی مقرر رکھا جو علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے والد محترم کا تھا، جبکہ مہاجرین کا جو وظیفہ تھا وہ بعد کے جو لوگ تھے ان کے مقابلے میں زیادہ تھا، ٹھیک ہے۔ لیکن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حسن اور حسین دونوں کے وظیفوں کو بعین ہی اتنا باقی رکھا جتنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مہاجر تھے ان کا جو وظیفہ تھا وہی وظیفہ حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا باقی رکھا۔ اس کے برخلاف خود عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما جن کی ولادت مکے کی تھی، جو باقاعدہ مکے سے ہجرت کر کے آئے تھے، جو مہاجرین میں سے تھے، جن کا اپنا پورا استحقاق تھا کہ مہاجرین کا جو وظیفہ ملتا ہے وہ پورا وظیفہ ان کو دیا جائے، لیکن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے وظیفے میں سے 500 کم کر دیا۔ یہ اگر دلیل ہے کسی چیز کی تو کس بات کی دلیل ہے؟ کہ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی خاص قدر اور عزت افزائی فرمایا کرتے تھے۔ یہی نہیں، ایک بار کہیں سے پوشاکوں کا ذخیرہ آیا، کپڑوں کا ذخیرہ آیا، عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام میں سے جو صغار صحابہ تھے، ابنائے صحابہ تھے، ان کے درمیان ان کپڑوں کو تقسیم کر دیا۔ حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو چھوڑ کر انہیں نہیں دیا، کہا کہ یہ ان کے قابل نہیں ہے، اس معیار کا نہیں ہے کہ حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو اس میں سے دیا جائے۔ اس کے بعد عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یمن کے گورنر کو لکھا کہ آپ اچھی کوالٹی کے کپڑے بھیجیے، پوشاک بھیجیے، اور جب وہاں کے گورنر نے پھر دوسرا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطالبے پر جب دوسری پوشاک بھیجی، دوسرے کپڑے بھیجے، تو عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا الآن، یعنی اب یہ حسن حسین کے شایان شان ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما وارضاہما۔ یہ توقیر تھی عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی۔ اچھا، اس کے بعد اب ایک گفتگو اس پر تھوڑی سی، چونکہ جب گفتگو ترتیب بار چلتی ہے تو زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ دونوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب تھے، لیکن اگر یہ بات کی جائے کہ حسن اور حسین دونوں میں سے افضل کون تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دونوں محبوب تھے، لیکن ان دونوں میں زیادہ محبوب کون تھے، یہ سوال آ سکتا ہے۔ تو اس کے تعلق سے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ صحیح روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر کھولی اور اس میں پھیلائی، اور اس کے اندر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان سب کو
اس چادر کے اندر لپیٹا، اندر اپنے اس کو گھیر کر کے اپنے چادر کے اندر لیا اور فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی اذہب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. یہ روایت صحیح ہے. فرمایا کہ اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، ان سے رجس کو دور کر دے، گندگی کو دور کر دے. گندگی وہ چاہے ظاہری ہو یا معنوی ہو، ظاہری اور باطنی دونوں. وَطَهِّرْهُمْ تَطْهِيرًا، اور انہیں پورے طور پر پاک کر دے. اس دعا کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ قرآن کریم کے اسلوب کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کرنے کی کوشش کی ہے. قرآن کریم کے اندر سورہ احزاب میں جہاں ازواج مطہرات کا تذکرہ ہے، وہاں پر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت یعنی ازواج نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العالمین نے ان سب سے رجس کو دور کر دیا اور انہیں پورے طور پر پاک کر دیا. ان کو ظاہری اور باطنی دونوں طرح کی پاکیزگی عطا فرمائی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو، حضرت فاطمہ، حضرت علی اور حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم، ان کو چادر کے ذریعے سے جو اڑھا کر کے سب کو اور یہ دعا پڑھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصود یہ تھا کہ اے بار الہ انہیں بھی اہل بیت کے اندر شامل فرما، اور ازواج مطہرات کے تعلق سے جو تو نے خوشخبری دی ہے وہ اس خوشخبری میں اے بار الہ میری دعا کی بدولت ان کو بھی شامل کر لے. ٹھیک ہے. شیعہ شیعہ لوگ ہیں وہ آیت کریمہ کو خاص مانتے ہیں حضرت علی اور فاطمہ اور حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ساتھ، جبکہ یہ الٹی سوچ ہے. حقیقت یہ ہے کہ وہاں ازواج مطہرات کا اس سے پہلے تذکرہ چلا آ رہا ہے، وہاں اصل سیاق ازواج مطہرات کا ہے، اور ازواج مطہرات ہی کو اہل بیت قرآن کریم نے کہا ہے قالوا اتعجبین من امر اللہ رحمۃ اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت. وہ ساری دلیلیں آپ کے سامنے ہیں. تو اہل بیت جب کہا جاتا ہے تو انسان کی بیوی سب سے پہلے داخل ہوتی ہے، اور وہاں ازواج مطہرات کا سیاق چلا آ رہا ہے. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب چاہا کہ حضرت علی اور فاطمہ اور حسن حسین کو رضوان اللہ علیہ مجمعین ان سب کو بھی اس آیت کے مضمون لے کر کے اور اس دعا کے ذریعے سے اللہ رب العالمین سے مطالبہ کیا. اس چیز کو واضح ہونا چاہیے، یہ واضح رہے ہمارے درمیان. اب یہ بات کہ حسن حسین دونوں کا اس میں مرتبہ سمجھ میں آتا ہے. حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بڑے تھے اور یہی افضل تھے. حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ افضل تھے. اور افضل کیسے سمجھا جائے کہ وہ افضل تھے، اس کی بات ابھی آگے ذکر کر رہا ہوں. اس لیے کہ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر بردباری زیادہ تھی، لوگوں کے درمیان اصلاح کا جذبہ ان کے اندر زیادہ تھا. خون خرابے اور تشدد کے راستے سے احتیاط اور اس سے اجتناب کا ملکہ ان کے پاس زیادہ وافر مقدار میں پایا جاتا تھا. صحیح بخاری میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو منبر پر دیکھا. ٹھیک ہے. حسن ابن علی آپ کے ایک پہلو میں تھے اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی طرف متوجہ ہوتے ایک مرتبہ، اور ایک مرتبہ حسن کی طرف متوجہ ہوتے. حسن ابن علی کو اپنے پہلو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے خطبہ دے رہے تھے. تو ایک مرتبہ وہ حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف متوجہ ہوتے اور ایک مرتبہ لوگوں کی طرف متوجہ ہوتے گفتگو کے دوران. اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی خطبے میں کہا ان ابنی ھذا سید، یہ میرا بیٹا سردار ہے. اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَعَلَّ اللَّهَ أَن يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ عَظِيمَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ. اللہ رب العالمین ان کے ذریعے سے مسلمانوں کے دو بڑے گروہوں کے درمیان صلح فرمائے گا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں اہمیت دیتے تھے، اور ان کا مقام و مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک زیادہ تھا. امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس حدیث سے
حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت پر دلیل پکڑی ہے۔ اسی طریقے سے اب بات آتی ہے کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو معاملہ تھا کوفہ پہنچنے کا، اس کا اصل سیاق کیا ہے۔ یہ بیچ میں ڈسٹرب مجھے بہتر نہیں لگتا ہے، یہ آگے پیچھے کرنا کس کی طرف سے ہو رہا ہے یہ مجھے معلوم نہیں۔ جی، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب یزید کی خلافت ہوئی، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے یزید کی بیعت لی اپنے بعد اور یزید خلیفہ بنائے گئے۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت مدینے میں تھے، مدینے میں قیام تھا ان کا، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو والی مدینہ نے بیعت کے لیے بلایا، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں گئے۔ وہاں جو بنو امیہ کے لوگ تھے انہوں نے زور دے کر کے کہا والی مدینہ سے، مدینہ کے گورنر سے، کہ آپ زور ڈال کر کے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلائیے اور بیعت لیجیے۔ لیکن والی مدینہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام و مرتبے کو جانتا تھا، اس نے بنو امیہ کے ان افراد کی بات نہیں مانی۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، میں زبردستی نہیں کروں گا، وہ اپنی خواہش سے جب تک بیعت کے لیے نہیں آتے میں زبردستی ان کے اوپر نہیں کروں گا۔ اس کے بعد حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ معاملہ کچھ زور پکڑتا جا رہا ہے تو راتوں رات 3 لوگ، حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما، عبد الرحمن ابن بکر اور عبداللہ ابن زبیر، یہ تینوں لوگ راتوں رات مدینے سے نکل کر مکہ ہو لیے۔ مکہ پہنچ کر وہاں بھی والی کی طرف سے یہ معاملہ آیا کہ بیعت لی جائے، لیکن وہاں بھی والی نے کہا بیعت کرنے کے لیے، لیکن زور زبردستی نہیں کی، اس لیے کہ وہ بھی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام اور مرتبہ سے واقف تھا۔ اب اس کے بعد مکہ ہی کے اندر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ باقی رہے اور وہیں پر اہل کوفہ کے خطوط ان کے پاس آئے۔ اہل کوفہ کے خطوط کا مضمون بنیادی طور پر یہ تھا کہ کوفہ کے اندر سنتیں مٹتی جا رہی ہیں اور بدعتیں زور پکڑ رہی ہیں، اور آپ آئیے، ہم آپ کی بیعت لیں گے، آپ آئیے اور یہاں اصلاح کا بیڑا اٹھائیے۔ ذہن میں رکھیے گا، یہ وضاحت نہیں ہے کہ خلافت کے لیے بلا رہے تھے، بلکہ اصل معاملہ یہ تھا کہ سنتیں مٹتی جا رہی ہیں اور بدعتیں زور پکڑ رہی ہیں، آپ آئیے اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیجیے اور ہم آپ کے ساتھ رہیں گے۔ اور ان خطوط کی تعداد مصادر کے اندر جو آتی ہے کہ تقریباً 1 لاکھ خطوط حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اہل کوفہ کے آئے۔ ذہن میں رکھیے گا اس چیز کو کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ابھی تک اس طرح کا کوئی ارادہ نہیں ہے کہ وہ کوفہ کی طرف نکلیں گے۔ اہل کوفہ نے خطوط لکھ کر کے، اب 1 لاکھ خطوط تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک بورے کے اندر بھی شاید نہ آئے، اتنی بڑی تعداد میں انہوں نے بھیجا۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حالات کو دیکھتے ہوئے مسلم ابن عقیل کو بھیجا کہ جائیے اور حقیقت حال کا اندازہ لگائیے کہ کیا صورت حال ہے۔ وہ کوفہ گئے اور کوفہ جا کر بیعت طلب کی حسین ابن علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہما کی۔ ان کے ہاتھ پر تقریباً 18,000 لوگوں نے بیعت کی، 18,000 لوگوں نے بیعت کی مسلم ابن عقیل کے ہاتھ پر کوفہ میں۔ اس وقت کوفہ کے گورنر مشہور صحابی نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کے جاسوسوں نے خبر دی کہ مسلم ابن عقیل آ چکے ہیں اور ان کے ہاتھ پر اتنے لوگوں نے بیعت کی ہے اور معاملہ بگڑتا جا رہا ہے۔ لیکن نعمان ابن بشیر رضی اللہ عنہ وارضاہ
صحابی رسول تھے، انہوں نے اس چیز کو جان کر بھی انجان کر دیا، یعنی اس کو اہمیت نہیں دی، اس پر کوئی ایکشن نہیں لیا۔ جب یہ معاملہ یزید تک پہنچا تو انہوں نے یزید نے نعمان ابن بشیر کو معزول کر دیا، کوفہ کی گورنری سے ان کو معزول کر دیا، اور بصرے کا گورنر جو عبیداللہ ابن زیاد تھا اسی کی گورنری میں کوفہ کو بھی دے دیا۔ تو کوفے کا گورنر پھر اب کون بن گیا؟ عبیداللہ ابن زیاد۔ عبیداللہ ابن زیاد نے کوفہ آتے ہی سختی شروع کر دی، لوگوں کو خطاب کیا، اور یہ ایک مجھا ہوا سیاستداں تھا، کس طریقے سے حالات کو کنٹرول کرنا ہے یہ اچھی طرح جانتا تھا۔ اس نے کیا کیا کہ جتنے قبائل کوفہ کے تھے ان کے جتنے بڑے بڑے سرکردہ لوگ تھے ان کو اپنے محل میں بلا لیا، اپنے محل میں بلا کر کے ان کی خوب خاطر تواضع کی، ان کو ہر طرح سے مال و دولت کی لالچ دی، اور اپنے یہاں ان کو محصور کر لیا۔ مسلم ابن عقیل رحمہ اللہ نے وہاں پر وقت گزارا اور پھر ابن زیاد کے مقابلے کے لیے نکلے، کچھ ہزار لوگوں کی تعداد کو لے کر کے۔ 4000 کی تعداد کا ذکر آتا ہے کہ 4000 لوگوں کو لے کر کے وہ عبیداللہ ابن زیاد کے مقابلے کے لیے نکلے اس کی طرف۔ جب وہ پہنچے عبیداللہ ابن زیاد کے محل کے پاس تو عبیداللہ ابن زیاد نے ان امراء القبائل کو جو الگ الگ قبیلوں کے سردار تھے ان سرداروں کو کہا کہ اپنے اپنے قبیلے کے لوگوں سے بات کر لیں۔ محل کے اوپر سے ان لوگوں نے اپنے اپنے قبیلوں سے بات کی اور انہیں مسلم ابن عقیل سے برگشتہ کیا، ان سے الگ کر دیا۔ تعداد کم ہو گئی، بہت کم ہو گئی، یہاں تک کہ جب مغرب کی نماز ادا کی مسلم ابن عقیل نے تو وہ اکیلے بچ گئے وہاں پر۔ اچھا، اس سے پہلے مسلم ابن عقیل نے جب ان کے ہاتھ پر 18,000 لوگوں نے بیعت کی تھی تو وہ بہت خوش ہوئے، انہوں نے کہا کہ حقیقت حال ایسی ہی ہے، اور انہوں نے حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو خط لکھ کر بھیج دیا کہ کوفہ کے اندر حالات درست ہیں اور لوگ یقیناً سنجیدہ ہیں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے اور احوال یہاں کے درست کرنے کے لیے۔ ہرکارا ان کا چلا گیا خط لے کر کے، اور اس کے بعد ادھر گورنر کی تقرری کا معاملہ آیا، عبیداللہ بن زیاد کے آنے کے بعد حالات بدلے، اور یہاں جب عبیداللہ بن زیاد کے سامنے آئے وہ 4000 لوگوں کو لے کر کے، تو دن بھر میں کھسکتے رہے لوگ، امراء القبائل نے جس طرح سے بات کی، یہاں تک کہ وہ صرف اکیلے رہ گئے مغرب کی نماز کے بعد۔ اس کے بعد انہیں سمجھ میں نہیں آیا کہ اس نئی جگہ پر وہ کدھر جائیں۔ وہ اٹکتے بھٹکتے ہوئے بھوکے پیاسے ایک بڑھیا کے گھر پر پہنچے، وہاں دروازے پر دستک دی اور تو ایک بڑھیا نے دروازہ کھولا۔ وہ بڑھیا ان سارے اہل کوفہ کے مقابلے میں زیادہ سچی تھی، اس نے وہاں پانی پلایا، اور پانی پلانے کے بعد جب معلوم ہوا کہ یہ مسلم ابن عقیل ہیں تو انہوں نے کہا، بڑھیا نے صراحت کے ساتھ کہا کہ یہ جھوٹے لوگ ہیں، ان جھوٹے لوگوں کے چکر میں آپ کیسے آ گئے۔ بہرحال اس کے بعد عبیداللہ بن زیاد نے اعلان کروایا کہ مسلم ابن عقیل کو تلاش کی جائے، اور اگر کسی نے ان کو پناہ دی تو اس کا خون حلال ہوگا، یعنی اس کو قتل کر دیا جائے گا، اور اگر کوئی پکڑ کے لاتا ہے تو اس کو اتنا انعام دیا جائے گا۔ بہرحال معاملات سنگین ہو گئے، پھر مسلم ابن عقیل پکڑے گئے، ان کو لایا گیا، پھر عبیداللہ بن زیاد نے پھر ان کو قتل کر دیا۔ یہ سارے معاملات پیش آئے، اور وہاں پر اپنے قتل کیے شہید کیے جانے سے پہلے مسلم ابن عقیل نے عمر ابن سعد ابن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے جو یزید کی طرف سے سپہ سالار تھے فوج میں، ان سے مسلم ابن عقیل نے کہا کہ میں اکیلے میں کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد انہوں نے اس وقت وہ جو ہے انہوں نے ان کو وصیت کی کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہاں کی حقیقت حال آپ بتلا دیں، اس لیے کہ وہ دھوکے میں اس طرف نکل پڑیں گے۔ اور مسلم ابن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب قتل کرنے کے لیے لے جایا جا رہا تھا تو ان کی آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے، تو کسی نے ان کو کہا کہ آپ رو رہے ہیں،
اس قسم کے مقصد کی تلاش میں جو نکلتا ہے اس کو اس طریقے کی چیزوں کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ مسلم ابن عقیل نے کہا کہ میں اپنے لیے نہیں رو رہا بلکہ مجھے حسین اور حسین کے اہل خانہ کی فکر ہو رہی ہے۔ بہرحال اس کے بعد انہیں قتل کر دیا گیا، اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کے اندر ان کو وہ خط پہنچ گیا مسلم ابن عقیل کا، اور وہاں سے انہوں نے اس مسلم ابن عقیل کے خط پر یقین کرتے ہوئے انہوں نے وہاں سے خروج کا ارادہ کر لیا، وہاں سے نکلنے کا ارادہ کر لیا کوفہ کے لیے۔ کوفہ کے لیے جب نکلنے کا ارادہ کیا تو ایک بہت بڑی تعداد تھی صحابہ کی جنہوں نے روکنے کی کوشش کی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ مدینہ میں بھی بہت سارے صحابہ نے روکا، مکہ کے اندر بھی بہت سارے صحابہ کرام نے روکا، جیسے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اور ابی بکر بن عبد الرحمن ابن الحارث ابن ہشام وغیرہ، اور یزید بن الاسم نے باقاعدہ خط لکھ کر کے کہا، بلکہ بعض صحابہ نے یہاں تک کہا کہ آپ نکل رہے ہیں تو ہم مطلب مکمل طور پہ اس بات کو آپ کو بتلا رہے ہیں۔ لگام پکڑ لی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے، اور اس کے بعد کہا کہ ہم آپ کو وداع کر رہے ہیں شہید کے طور پر، یعنی ان کو یقین ہو گیا کہ اب اس راہ میں وہ زندہ لوٹ کر نہیں آئیں گے۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلم ابن عقیل کے خط پر بھروسہ تھا، انہوں نے اہل کوفہ پر اعتماد کیا، اور اس اعتماد کی بدولت انہوں نے اصلاح حال کا جو ذکر کیا تھا خطوط کے اندر کہ حالات خراب ہیں، ان حالات کی درستگی کا ارادہ کر کے حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے نکلے۔ اور بہرحال پھر اس کے بعد جو کوفہ حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اس کے بعد معاملہ پیش آیا، وہ مسلم ابن عقیل کا جو معاملہ تھا وہ میں بتا چکا ہوں کہ وہ شہید کر دیے گئے، اور جس گھر میں انہوں نے پناہ لی تھی، یعنی جس کے ہاں ٹھہرے تھے ہانی ابن عروہ، ان کو بھی شہید کر دیا گیا۔ اور جب راستے میں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خبر ملی، مسلم ابن عقیل کے ساتھ جو حادثہ پیش آیا اس کی خبر حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ کے لیے جب وہ نکل چکے تھے، راستے میں ان کو یہ خبر ملی۔ عمر بن سعد کا سریہ ان کے سامنے آیا تو وہاں پر انہوں نے مطالبہ کیا کہ آپ قید ہو جائیں، آپ کو قید کر لیا جائے، تو انہوں نے انکار کیا اور کہا کہ وہ چاہتے ہیں کہ اپنے عمزاد خلیفہ وقت یزید بن معاویہ کے پاس ان کو بھیج دیا جائے۔ انہوں نے 3 چیزیں رکھی عمر بن سعد کے سامنے کہ 3 چیزوں میں سے کسی ایک چیز پر عمل ہو جائے، یعنی ان کو یزید تک پہنچانے دیا جائے۔ ابن عم کہا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اس لیے کہ ان کو یقین تھا کہ وہ قریش سے ہیں اور ان کے درمیان قرابت ہے اور وہ ان کے ساتھ کوئی برا سلوک نہیں کریں گے، تو انہوں نے پہلا مطالبہ یہی رکھا کہ مجھے یزید کے پاس لے چلیں۔ دوسری چیز انہوں نے رکھی، دوسرا اختیار، ہاں یزید کے پاس لے چلیں تاکہ وہ ان کی بیعت کر لیں، اور دوسرا انہوں نے رکھا کہ جہاں سے میں آیا ہوں مجھے وہاں لوٹنے دیا جائے، یعنی مکہ کی طرف، اور تیسرا انہوں نے آپشن یہ رکھا کہ بعض سرحدوں کی طرف ہمیں جانے دیا جائے تاکہ وہیں پر اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے شہید ہو جائیں۔ عمر بن سعد بہت خوش ہوئے، اس لیے کہ وہ بھی نہیں چاہتے تھے، سعد بن وقاص کے لڑکے تھے، اور مسئلہ یہ تھا کہ حالات ایسے تھے کہ اس میں جو ہے حکم کی بجا آوری، گورنر کے حکم کی بجا آوری ضروری تھی، اور عمر بن سعد کو بار بار حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مقابلے کے لیے مجبور کیا گیا، بلکہ یہاں تک ابن زیاد کی طرف سے ان کو بار بار کہا گیا کہ اگر حسین سے مقابلے کے لیے نہیں نکلتے ہو تو تمہیں قتل کر دیا جائے گا، یا تو قتل ہونا گوارا کرو اور یا تو مقابلہ کرنا گوارا کرو۔ بہرحال یہ ساری صورتحال پیش آئی تھی۔ عمر بن سعد نے یہ تینوں آپشن جب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رکھے تو یہ تینوں آپشن عمر بن سعد نے قبول کیے اور کہا کہ
میں اپنی حد تک تو اس کو ان تینوں آپشن کے تعلق سے بات کرنے کو تیار ہوں، لیکن میں گورنر کے اس کے پاس بھیجتا ہوں، گورنر کے پاس عبید اللہ بن زیاد۔ جب ہرکارہ عبید اللہ بن زیاد کے پاس پہنچا اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو مطالبات تھے ان کو رکھا، تو عبید اللہ بن زیاد بھی چونکہ ایک مجھا ہوا سیاستداں تھا، اس نے دیکھا کہ معاملہ حل ہو جا رہا ہے بغیر کسی خون خرابے کے، اس نے بھی اس رائے کو پسند کی اور قریب تھا کہ وہ ان تینوں میں سے کسی ایک رائے کو اختیار کر لیتا، تینوں مطالبے میں سے کسی ایک کو پورا کر لیتا، کہ تب تک جو اس کے حواری مواری تھے، درباری لوگ، ان لوگوں نے برغلایا کہ نہیں، یزید تک معاملہ نہ پہنچنے دو، وہ آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گا، تم اپنے سے اس کو جو ہے اپنے سامنے سرنڈر کرنے کے لیے کہو۔ تو بہرحال جب اس کو عبید اللہ بن زیاد کو مختلف طریقوں سے ان لوگوں نے سمجھایا، تو عبید اللہ بن زیاد نے بھی سختی برتی، کہا کہ نہیں، ان کو یہیں پر سرنڈر کرنا پڑے گا، ان کو نزول اختیار کرنا پڑے گا ہمارے سامنے۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی طور پر ان کے مقام مرتبے کے لائق نہیں تھا کہ وہ عبید اللہ بن زیاد کی بات کو مانتے، وہ نہیں ماننا تھا، نہ مانے، اور 16-17 لوگ جو ان کے اہل بیت سے تھے وہ اسی مقام پر، کربلا کے مقام پر شہید کر دیے گئے، اور یہ سانحہ جو اسلامی تاریخ کے اندر ایک بہت خطرناک رخ اختیار کر گیا بعد میں، یہ سانحہ پیش آ گیا۔ یہ ہے کل اصل معاملہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا۔ یہ واقعہ پیش آیا 10 محرم سن 61 ہجری میں، 10 محرم سن 61 ہجری کے اندر یہ واقعہ پیش آیا تھا، اور یزید کا پہلا سال تھا خلافت کا۔ یہاں پر شہادت کا واقعہ پیش آ گیا۔ اس کے بعد حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کے بعد ذکر ملتا ہے کہ عبید اللہ بن زیاد نے ان کے سر کے ساتھ گستاخی کی، اور انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی جلیل وہاں پر موجود تھے، انہوں نے اس پر نکیر کی۔ پھر اس کے بعد سر یزید کے پاس بھیجا گیا، اور سارے کے سارے جو بچے کھچے اہل بیت تھے ان سب کو یزید کے پاس بھیجا گیا۔ یزید نے یہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قتل کا سن کر اور پوری جب حقیقت حال معلوم ہوئی، تو اس نے ابن مرجانہ پر، ابن زیاد کو ابن مرجانہ کے نام سے یاد کیا، اور یہ خود اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ کس درجہ حقارت آمیز لہجے میں عبید اللہ بن زیاد کو مخاطب کیا یزید نے، اور کہا کہ اللہ کی لعنت ہو اس پر، لعنت بھیجی یزید نے یہ خبر سنتے ہی، لعنت بھیجی۔ اور اس کے بعد حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کا جو سوگ تھا، 3 دن کا جو سوگ منانے کی اجازت ہے شریعت میں، وہ 3 دن سارے لوگوں نے، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھرانے کے سارے لوگوں نے یہ سوگ یزید کے محل کے اندر، یزید کے گھر کے اندر منایا پورے طور پر، اور یزید نے مکمل طور پر ان کا اعزاز و اکرام ان کا کیا، اور پھر اس کے بعد ان سے کہا کہ جب تک آپ یہاں رہنا چاہیں رہیں، یا اگر آپ کہیں جانا چاہتے ہیں تو ہم آپ کو بھیج بھی دیں گے۔ اس کے بعد بہرحال جب ان لوگوں نے مطالبہ کیا واپسی کا، تو پھر عزت و اکرام کے ساتھ اور پوری سیکورٹی دے کر کے انہیں واپس کیا عزت و اکرام کے ساتھ۔ یہ ہے کل واقعہ۔ یہاں پر کچھ من گھڑت واقعے بھی ذکر کیے گئے ہیں کہ یزید نے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کے ساتھ گستاخی کرنے کی کوشش کی، اور ابو برزہ اسلمی نامی صحابی نے یزید کو ٹوکا۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اور دیگر محققین نے کہا کہ یہ واقعہ بالکل بے سر پیر کا ہے اور اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کے ساتھ جو چھیڑ چھاڑ کا معاملہ تھا یا کچھ جو گستاخانہ باتیں تھیں، وہ اس کا تعلق عبید اللہ بن زیاد اور انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر نکیر کی تھی۔ یزید کے ساتھ ایسا کوئی معاملہ نہیں آیا تھا۔ کربلا کے اندر انہیں شہید کیا گیا، اور جہاں پر شہید کیا گیا تھا ان کا جسد مبارک وہیں پر دفن کیا گیا، اور ان کا سر کوفہ
پہنچایا گیا عبیداللہ بن زیاد کے پاس، اور پھر وہاں سے وہ یزید کے پاس گیا، اور پھر جو ہے یہاں پر ایک بات یہ بھی کہی جاتی ہے کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش کا مصلح کیا گیا، اور ان کی لاش کے ساتھ بھی مطلب ان کے ساتھ برا سلوک کیا گیا. ایسا یہ واقعہ صحیح نہیں ہے. ان کے جسم کو، جو باقی جسم تھا، وہ عزت و اکرام کے ساتھ دفن کر دیا گیا تھا. اس کے ساتھ نہ تو ان کو قبر سے پھر دوبارہ قبر کھودی گئی، نہ ان کا مصلح کیا گیا. اس قسم کی باتیں صحیح نہیں ہیں. امام بخاری رحمہ اللہ نے اس چیز کو ذکر کیا ہے، اور اس میں بھی کوئی اختلاف نہیں ہے کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بدن وہ کربلا کے اندر ہے اتفاقیہ طور پر، لیکن ان کا سر جو ہے، سر کے بارے میں اختلاف ہے کہ سر کو کہاں پر دفن کیا گیا. اس سلسلے میں امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے زبیر ابن بکار نے جو ذکر کیا ہے اپنی کتاب انساب و قریش کے اندر، اور یہ ایک معتبر حوالہ ہے کہ زبیر ابن بکار یہ اس واقعے کے تعلق سے لوگوں میں سب سے زیادہ جاننے والے اور سب سے زیادہ فقہ تھے. انہوں نے کہا کہ ان کا سر مدینہ لایا گیا اور بقیع کے اندر دفن کیا گیا، اور اسی کو امام ابن تیمیہ نے راجح قرار دیا ہے، اور یہی بات راجح ہے. اور بقیع کے اندر اہل بیت میں سے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر، ان کے والد کے چچا عباس ابن عبد المطلب، وہاں پر ان کی بھی قبر ہے، اور ان کے بیٹے علی کی اور جیسے اور دیگر لوگوں کی قبریں وہاں پر موجود ہیں. تو یہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کے ساتھ معاملہ پیش آیا. شہادت حسین کا یہ اصل پس منظر ہے کہ ان کا سر مدینہ لایا گیا. البتہ کچھ یہ جو بات کہی جاتی ہے کہ ان کا سر یزید تک بھی پہنچایا گیا. امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا فرماتے ہیں کہ اس کے بارے میں مختلف روایات آئی ہوئی ہیں، لیکن وہ صحیح سند سے ثابت نہیں ہے، ان کے اندر انقطاع پایا جاتا ہے. اور اس سلسلے میں اور جو روایات آتی ہیں، بعض لوگوں کے اندر یہ مشہور ہے کہ مصر کے اندر ان کا سر موجود ہے، بعض لوگوں نے کچھ اور کہا ہے، بعض لوگوں نے کچھ اور کہا ہے، اور الگ الگ جگہوں پر اس کا بنا بھی رکھا ہے کہ یہاں پر حسین کی قبر، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی قبر موجود ہے. یہ واقعہ صحیح نہیں ہے. سر جو ہے وہ مدینہ کے اندر لا کر کے بقیع کے اندر دفن کیا گیا تھا. امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی شہادت یہ جرم عظیم ہے. جس نے انہیں قتل کیا، جس نے ان کے قتل پر تعاون پیش کیا یا اس سے خوش ہوا، ان سبھی پر اللہ رب العالمین کی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی لعنت، اور دنیا کے سارے انسانوں کی لعنت ہو. اللہ رب العالمین ان سے نہ نفل چیزیں قبول کرے گا اور نہ فرض چیزیں قبول فرمائے گا. یہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں. اور یہی صحیح بات ہے کہ حسین رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر تھے، اہل بیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں سے تھے، اور اہل بیت کا اور صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کا اور عمومی طور پر قریش کے اندر اہل بیت کا جو مقام و مرتبہ تھا، اس مقام و مرتبہ کو دیکھتے ہوئے یہ چیز ممکن ہی نہیں ہے، اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ قریش کے لوگ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یہ سلوک کرتے. آپ اگر تاریخ کو دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اہل بیت کے درمیان اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے درمیان باقاعدہ مصاہرت کے رشتے بھی قائم تھے. لڑکیاں دینا، لڑکیاں لینا، باقاعدہ اس قسم کے رشتے بھی قائم تھے. محبت کا، الفت کا جو ہے وہ رشتہ ان کے درمیان موجود تھا. اور خلفائے راشدین سمیت باقی تمام کے تمام لوگ ان کو وہ عزت و وقار دیتے تھے، جیسا کہ میں نے شروع میں ذکر کیا، جس عزت و وقار کے یہ لوگ مستحق تھے. اور یہی وجہ ہے کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹوں میں اگر آپ دیکھیں گے تو اس کے اندر ڈھیر سارے نام ملیں گے، ابو بکر کے، عمر کے، علی کے، عثمان کے. ان سارے ناموں پر انہوں نے اپنے بیٹوں کے نام رکھے. تو کیا اگر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ
अन्हुमा उन लोगों से नाराज होते या उन लोगों ने इनका हक मारा होता या उन लोगों ने इनका हक गस्ब किया होता तो ये चीज हो सकती थी, ये मुमकिन नहीं था। तो ये चीज जहन में वाज़ेह होनी चाहिए कि हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शहादत में बुनियादी तौर पर जो रोल था वो उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद का था, और बल्कि उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद और जब हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शहादत का मामला दरपेश हुआ, जब उनके 3 ऑप्शन में से कोई ऑप्शन कबूल नहीं किया गया, तो एक हुर इब्न यजीद नाम के मशहूर सिपाहसालार थे उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद की फौज के, वो अपने मददगारों समेत, अपने मुआविरीन समेत हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के साथ मिल गए थे। कहा था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानवादे के लोग हैं और ये माकूल ऑप्शन पेश कर रहे हैं, फिर तुम उसको कबूल क्यों नहीं कर रहे हो। तो बाकायदा ऐसा नहीं है कि उनको मुकम्मल तौर पे साथ छोड़ दिया गया था। जो अहले फضل को पहचानने वाले हैं वो मौजूद थे। अलबत्ता अहले कूफा ने उन्हें रुसवा किया। अहले कूफा जिन्होंने उनको बुलाया था उन्होंने उनका साथ देने से इनकार कर दिया। हुसैन इब्न अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मुस्लिम इब्न अकील की शहादत का वाक़या सुनने के बाद वो वापस पलटना चाहते थे और हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बेटे अली जो बड़े वाले थे, अली उल अकबर, उन्होंने मशवरा भी दिया था हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को कि अब वापस हो चलिए, अब आपको कूफा की तरफ नहीं जाना है। लेकिन मुस्लिम इब्न अकील के जो घराने के लोग थे उन्होंने कहा कि नहीं, जब तक मुस्लिम इब्न अकील की दियत ना ले लें, क़सास ना ले लें, तब तक हम लोग लौटेंगे नहीं। तो उसकी वजह से फिर हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा आगे की तरफ बढ़े। इसका मतलब यह है कि हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा अहले कूफा के ताआमुन और अहले कूफा के खुतूत ने उनको धोखे में डाला, जिसकी वजह से उन्होंने यह आज़्म कर लिया था, वरना हकीकत में उनके ज़हन व दिमाग में ऐसा कोई इरादा नहीं था कि वो कूफा जाएं और वो यजीद के मुकाबले में आए। इस तरह का मामला उनके ज़हन व दिमाग में नहीं था। ये चीज़ वाज़ेह होनी चाहिए। कत्ल करने वाला शिम्र ज़िल जोशन, इसकी बहुत ज़्यादा तफसीलात मैंने नहीं बयान की कि इसकी ज़रूरत नहीं है। एक बात ये भी यहाँ पर जिक्र कर देना फ़ायदे से खाली नहीं होगा कि हसन और हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा, जाहिर सी बात है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके बारे में बशारत दी है कि ये सैयदा शबाब अहलिल जन्नह है। और इतना बड़ा मकाम, जाहिर सी बात है जब कोई बड़ा मकाम मिलना होता है तो उसके लिए कुर्बानियाँ भी देनी पड़ती हैं। वो मकाम इतनी आसानी से हासिल नहीं होता। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने लिख रखा था कि हसन और हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा, हसन भी जहर दे करके उनको मारा गया था, शहीद किया गया था, और हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा इनको भी शहादत का दर्जा मिला। तो ये आजमाइश अल्लाह रब्बुल आलमीन ने लिख रखी थी। उमर बिन खत्ताब पर यही आजमाइश आई, उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पर भी यही आजमाइश आई। और सबसे बड़ी बात ये कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खलाइक में सबसे आला और अरफा मकाम अता फरमाया है, और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मकाम महमूद अता करने का वादा फरमाया है। और जानते हैं उस मकाम महमूद के ताल्लुक से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुकल्लफ भी किया गया कि आप अल्लाह का शुक्र अदा करें, और उम्मत को कहा गया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मेरे लिए अल्लाह से तलब करो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे वसीला अता फरमाए। आप और हम हर नमाज में अजान के बाद दुआ पढ़ते हैं, उसमें वसीला अल्लाह से मांगते हैं। वसीला क्या है? वो मकाम महमूद जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता किया जाएगा। तो गोया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो मकाम और मर्तबा जो मिलेगा अल्लाह रब्बुल आलमीन अता फरमाएगा, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उम्मत को उसका एक जरिया बनाया कि उम्मती सारे के सारे उम्मती अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए वो चीज़ अल्लाह से तलब करेंगे। तो जो मकाम और मर्तबा होता है उस मकाम को हासिल करने के लिए कुर्बानियाँ भी देनी पड़ती हैं। तो हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा के ताल्लुक से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये आजमाइश मुक़द्दर कर दी थी, और ये मुक़द्दर चीज़ अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से जो होने वाली थी वो हुई। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शहादत मज़लूमाना शहादत है, और जिसने भी शहीद किया उनको, या जिसने भी उनके शहीद करने में ताआवुन किया या उस पर मुत्तफिक रहा, उन सब पर, जैसा कि इमाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह ने फरमाया, उन सब पर अल्लाह की लानत हो, अल्लाह के फरिश्तों की लानत हो,
اور سارے کے سارے لوگوں کی لعنت ہو۔ اب یہاں پر آتے ہیں یزید کے تعلق سے کچھ بات چیت ہو جائے، اس کے بعد میں اپنی گفتگو ختم کر دوں گا کہ یزید ابن معاویہ ان کا کیا رول اس کے اندر ہے۔ سب سے پہلی بات تو یزید ابن معاویہ کے تعلق سے ذکر کر دیا جائے کہ یزید ابن معاویہ کیا تھا۔ اس کے بارے میں امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ملت میں 3 طرح کے مواقف ہیں۔ ایک موقف یہ ہے کہ وہ کافر تھا، یزید کے بارے میں سیدھی بات وہ فاسق فاجر کافر تھا۔ دوسرا قول یہ ہے کہ وہ صالح متقی پرہیزگار تھا، بلکہ بعض لوگوں نے اس کو نبوت کے مقام پر فائز کیا۔ ٹھیک ہے، پہلا مسلک جو ہے یزید کو کافر کہنے والا یہ روافض کا ہے، شیعہ کا ہے، نوٹ کر لیں اس کو۔ دوسرا مسلک وہ بھی بعض لوگوں کا ذکر کیا ہے ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے۔ تیسرا مسلک جو درمیانی مسلک ہے کہ وہ عام انسانوں میں سے، عام مسلمانوں میں سے ایک مسلمان تھا، اس کے ہاں غلطیاں بھی تھیں اور اچھائیاں بھی تھیں، اور اس کے اندر 2 صفتیں پائی جاتی تھیں جو قابل تعریف تھیں، اور وہ دونوں باتیں کیا تھیں کہ جود و سخا کی صفت سے متصف تھا اور شجاع اور بہادر تھا۔ ساتھ میں ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے یہ بھی ذکر کیا کہ جو کبائر کے ارتکاب کے تعلق سے اس کی طرف نسبت کی جاتی ہے کہ بہت سارے گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوتا تھا، وہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ بھی غلط ہے۔ ہم یزید کو بہت متقی پرہیزگار تو نہیں سمجھتے، لیکن ایسا انسان بھی نہیں سمجھتے جو کبائر کا مرتکب ہو، بڑے بڑے گناہوں کا ارتکاب کرنے والا ہو۔ اس لیے مسلک وسط یہ ہے کہ وہ عام بادشاہوں میں سے، عام حکمرانوں میں سے ایک حکمراں تھا جس کے ہاں اچھائیاں بھی تھیں اور برائیاں بھی تھیں۔ اور یہ یزید کا جو معاملہ ہے اس میں حسین، البتہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے، کی شہادت کے تعلق سے جو اس کو مورد الزام ٹھہرایا جاتا ہے یہ بات درست نہیں ہے، اس لیے کہ یزید نہ تو ایسا حکم اس نے دیا تھا اور نہ وہ ایسا چاہتا تھا، اور نہ ہی ایسا کرنے والوں سے وہ رضامند ہوا، اس سے خوش ہوا۔ البتہ معاملہ یہاں پر یہ آتا ہے کہ یزید نے اس پر کوئی ایکشن بھی نہیں لیا، اور ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یزید پر جو گرفت بنتی ہے وہ اس ناحیے سے گرفت بنتی ہے کہ اس کو جو ایکشن لینا چاہیے تھا، لیکن حکمرانوں کے معاملات حکمران زیادہ بہتر سمجھتے ہیں، لیکن اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ یزید نے واضح طور پر اس چیز کو سمجھ لیا تھا کہ اس کمبخت مارے نے، عبید اللہ ابن زیاد نے، وہ اعلیٰ نسب کے حامل تھے، اس لیے ان کے ساتھ یہ برتاؤ کیا، اور ابن مرجانہ اسی لیے اس کو کہا عبید اللہ ابن زیاد کو، یعنی حقارت آمیز، جس کا نسب درست نہیں، جو گھٹیا نسب کا انسان تھا۔ تو یزید نے اس چیز کو بھانپ لیا تھا کہ عبید اللہ بن زیاد آخر اس انتہا پسندی پر کیوں مائل ہوا۔ اس نے سب کچھ کیا، لعنت بھیجی، سب کچھ کیا، اس سے ناراضگی کا اظہار کیا، لیکن اس پر ایکشن جو لینا چاہیے تھا، شدید ایکشن، وہ اس نے نہیں لیا، اور یہ یزید کی کوتاہی ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ یزید کی طرف سے اس باب میں کوتاہی ہوئی، اس کو ماننا پڑے گا۔ البتہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی شہادت میں کسی طور پر اس کا کوئی رول نہیں ہے، دونوں الگ الگ باتیں ہیں۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی شہادت میں یزید کا کوئی کردار ہے یا نہیں، تو یہ بات کلیئر ہو جانی چاہیے کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی شہادت میں یزید کا کوئی کردار نہیں ہے، اے ٹو زیڈ، بالکل وہ اس سے بری ہے پورے طور پر، اس لیے کہ اس کے ارادے کا اس میں کوئی دخل نہیں تھا، نہ وہ ایسا چاہتا تھا، نہ اس کی رضا اور رغبت تھی، اور نہ اس کے حاشیے خیال میں تھا کہ یہ واقعہ ہوگا۔ لیکن کوتاہی اس سے کیا ہوئی کہ اس نے مذمت بھی کی، اور بعض روایات میں اور بہت ساری چیزیں آتی ہیں کہ بعض لوگوں نے گستاخی کرنے کی کوشش کی، تو یزید نے بہت سخت سست کہا اور جو ہے ان کی طرف سے دفاع کیا، اور ان کے ساتھ جو لوگ گئے ہوئے تھے وہ لوگ بھی یزید کی تعریف کر رہے تھے، اور یزید کی تعریف میں ان کے نصوص مروی ہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ یزید کا شہادت میں کوئی رول نہیں تھا،
البتہ شہادت میں جن لوگوں کا ہاتھ تھا، جس کا کردار تھا، ان پر ایکشن نہیں لیا، یہ چیز یزید پر قابل گرفت ہے، اور اس چیز کو علماء محققین نے، خاص طور سے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ وغیرہ نے بھی اس کو ذکر کیا ہے، اور اس کی مختلف توجیحات کی گئی ہیں، اور یہ ایک سیاسی پہلو ہے جس پر گفتگو کے مختلف جوانب ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے یہ چیز صراحت کے ساتھ انہوں نے کہی ہے کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے والوں کا انجام کیا ہوا۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ امام زہری کا مشہور قول ہے کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو شہید کرنے والوں میں سے کوئی نہیں بچا مگر اسے دنیا ہی میں اللہ رب العالمین نے سزا دی تھی۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ممکن بھی ہے، اور امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ جس گناہ کی جلدی سزا ملتی ہے وہ بغاوت ہے، اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ پر بغاوت کرنا، ان پر ظلم و طغیان کا پہاڑ توڑنا، یہ ظلم کی انتہا ہے، اور ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین، اس میں کوئی زہری کے قول میں صداقت ہے پورے طور پر کہ اللہ رب العالمین ان کی سزا کو آخرت کے لیے ملتوی نہیں کرتا بلکہ ان کو دنیا ہی کے اندر سزا دے دیتا ہے۔ یزید کے دور میں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد بھی کچھ واقعات پیش آئے، واقعہ حرہ جو اہل مدینہ کے ساتھ پیش آیا، اس کا دور ان بڑے حادثات کے لیے جانا جائے گا، اور بہرحال یزید کی زیادہ مدت بھی نہیں رہی، اور وہ اس کے کچھ ہی مدت کے بعد اس کا انتقال بھی ہو گیا۔ تو یہ پورا کا پورا واقعہ ہے جو شہادت حسین کے تعلق سے جو پس منظر ہے اس کا، اور جو اس کی تفصیلات ہیں۔ یہاں پر میں ایک چیز ذکر کر دوں کہ حسین رضی اللہ تعالی عنہما اور کربلا کے اندر ان کا جو مقابلہ ہوا تھا، اس کے تعلق سے بہت ساری باتیں کہی جاتی ہیں کہ اتنے ہزاروں کو قتل کر دیا، کشتوں کے پشتے لگا دیے، اور ایسا کر دیا ویسا کر دیا۔ یہ سارے کے سارے افسانے ہیں جو شیعی مصادر سے اہل سنت والجماعت کے ہاں آ گئے ہیں۔ ایک بات میں اس سے پہلے کہ اپنی گفتگو ختم کروں، میں ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے تعلق سے میں نے شروع میں جو ذکر کیا تھا کہ امام طبری رحمہ اللہ کے ہاں روایات ملتی ہیں ڈھیر ساری۔ میں آپ کو بتاؤں کہ حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے واقع کربلا کے پس منظر میں امام طبری نے ابو مخنف نامی راوی سے 108 روایتیں نقل کی ہیں۔ اس کو نوٹ کریں آپ، 108 روایتیں۔ ابو مخنف لوط ابن یحییٰ یہ شیعی محترق، اس کو ذکر کیا ہے، حدیث میں بھی ضعیف ہے اور سڑا ہوا شیعی ہے۔ اس کو علماء رجال نے کتب رجال کے اندر اس کو ذکر کیا ہے۔ ابو مخنف سے ابو جو شیعی راوی ہے ابو مخنف، اس سے 108 روایتیں امام طبری نے نقل کی ہیں، اور ہشام ابن محمد الکلبی اس سے 25 روایتیں نقل کی ہیں۔ محمد ابن صاحب الکلبی اس سے 2 روایت نقل کی ہے۔ معاف کیجئے گا، بیچ میں ڈسٹرب ہو گیا۔ تو لوط ابن یحییٰ ابو مخنف یہ شیعی راوی ہے، امام طبری نے اس سے 108 روایتیں نقل کی ہیں، اور ہشام ابن محمد کلبی 25 روایت، محمد بن صاحب الکلبی، اور یہ سارا کا سارا ابو مخنف کے طریق سے۔ اس کے بعد جابر جعفی مشہور جو ضعیف راوی ہے، اس سے ایک روایت نقل کی ہے۔ ابو الفرج اصفہانی اس نے بھی ابو مخنف سے روایتیں ذکر کی ہیں، اور نصر ابن مزاحم ان روات سے نقل کیا گیا ہے، اور اکثر و بیشتر جو خبریں نقل کی ہیں
میں یہاں پر ایک بات اور ذکر کر دوں آپ سے کہ قرن اول کے اندر ڈھیر سارے واقعات پیش آئے. قرن اول میں آپ دیکھ لیں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، پھر اس کے بعد جنگ جمل کا واقعہ، جنگ صفین کا واقعہ، پھر اس کے بعد واقعہ کربلا، پھر اس کے بعد واقعہ حرہ، یہ سب کا سب پہلی صدی ہجری میں پیش آیا. اور یہ سارے کے سارے واقعات اس کے اندر شیعی روات کا بہت بڑا عمل دخل ہے. انہوں نے اس تاریخی فترے کو مکمل طور پر مطعون کرنے کی کوشش کی ہے اہل سنت والجماعت کو، اور صحابہ کرام کی شبیہ کو خراب کرنے کی کوشش کی ہے. اس تعلق سے ہمارے ایک معتبر استاذ، موقر استاذ فضیلت الدکتور عبدالعزیز نور ولی، ان کا باقاعدہ ایک ریسرچ پیپر ہے، مقالہ ہے، اس کا عنوان ہے اثر التشیع فی الروایات فی القرن الاول الہجری، اثر التشیع. تو اس کے اندر انہوں نے اس پورے قرن کے اندر جتنے بڑے بڑے حادثات پیش آئے، چاہے وہ جنگ جمل ہو، چاہے جنگ صفین ہو، چاہے واقعہ حرہ ہو، ان سارے واقعات کے پس منظر میں کن روات کے ذریعے سے یہ ساری تفصیلات پہنچی ہیں، جن روایات کی وجہ سے صحابہ کرام کے بارے میں رائے خراب ہوتی ہے یا ایسا لگتا ہے کہ اہل بیت کو ان کا مقام نہیں دیا گیا، اور اس طرح کی چیزیں جو پیدا ہوتی ہیں. اس مقالے کو یا اس رسالے کو یہ شائع ہے اور میری لائبریری کے اندر موجود ہے. اگر آپ لوگوں کو توفیق ہوگی تو انشاءاللہ اس رسالے کو آپ دیکھ سکتے ہیں. وہ نیٹ پر بھی PDF کی شکل میں موجود ہے، اور یہ اس فترے کے تعلق سے پوری تفصیل پیش کرنے کے لیے، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی اکٹھا الگ کرنے کے لیے اس رسالے کا مطالعہ ازبس ضروری ہے. حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی لیے ابن کثیر رحمہ اللہ نے جب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ نقل کیا تو اس میں انہوں نے یہ جملہ کہا ہے کہ وَهَذِهِ صِفَةُ مَقْتَلِهِ مَأْخُوذَةٌ مِنْ كَلَامِ أَئِمَّةِ هَذَا الشَّأْنِ لَا كَمَا يَزْعُمُهُ أَهْلُ التَّشَيُّعِ مِنَ الْكَذِبِ. یعنی ابن کثیر رحمہ اللہ جانتے تھے کہ اس واقعہ کربلا کے پس منظر میں شیعی روات نے رطب و یابس کو بھر دیا ہے اور اس طریقے سے خلط ملط کر دیا ہے اس فترے کی روایات کو، واقعات کو، کہ اس میں جب تک تمیز کر کے نہ لکھا جائے تب تک انسان کا عقیدہ بھی متاثر ہو سکتا ہے. اور میں بتاؤں گا ابھی کہ کس طریقے سے اس کا اثر پڑا. تو امام ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ابن تیمیہ کے شاگرد ہیں، ظاہر سی بات ہے ان کی نگاہ بہت جانچ پرکھ والے لوگ تھے. یہ امام ذہبی کی کتاب کو پڑھیے آپ، امام ابن کثیر کے، یہ سب امام ابن تیمیہ کے شاگردوں میں سے ہیں، اور ان لوگوں نے یہ تاریخ کے اندر جس طرح سے نکھری ہوئی باتیں لکھی ہیں وہ سب سے معتدل اور حقیقت ہیں. ٹھیک ہے. کہتے ہیں کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کتنے لوگ شہید ہوئے؟ کل ملا کر کے 16 لوگ ہیں جنہیں جو شہید ہوئے ان کے ساتھ رہنے والے لوگوں میں سے. اچھا، اور یہ سب کے سب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل سے نہیں تھے. دھیان رکھیے گا، اصل میں یہ سب دقیق چیزیں ہیں، اس کو نوٹ کرنے کی ضرورت ہے. ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے اور ان کے گھر کے ان کے اہل خانہ میں سے کسی کو نہیں چھوڑا گیا، سب کا ایسا کیا گیا ویسا کیا گیا، بلکہ نعوذ باللہ یہ سب ذکر کیا گیا کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد ان کے اہل خانہ میں سے جو عورتیں بچی ہوئی تھیں ان کو ننگا کر کے اونٹوں پر لاد کر کے اور جو ہے کوفہ بھیجا گیا. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. یہ سارے کے سارے افسانے شیعوں نے گڑھے ہیں اور رائے عامہ کو خراب کرنے کے لیے. حقیقت سے ان کا دور دور کا واسطہ نہیں ہے. تو جو صحیح روایات ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ پورے عزت و احترام کے ساتھ ان لوگوں کو بھیجا گیا اور پورے عزت و احترام کے ساتھ رکھا گیا. ان کے ساتھ جو 16 لوگ شہید ہوئے تھے ان میں سے سب کے سب حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خانوادے کے نہیں تھے، یعنی فاطمہ رضی اللہ عنہ کی نسل سے نہیں تھے، بلکہ عمومی طور پر اہل بیت کے تھے، یعنی عباس کی نسل کے بھی تھے اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل کے بھی تھے. عمومی طور پر اہل بیت کے لوگ، ظاہر سی بات اہل بیت صرف حسین کے گھرانے کو تھوڑی نہ کہتے ہیں، عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے گھرانے کے لوگ وہ بھی اہل بیت میں سے ہیں. تو اس طریقے سے اہل بیت میں عموماً سب ملا کر کے کل ٹوٹل تعداد 16 کی ہے جنہیں شہید کیا گیا.
اس کے بعد یہاں پر میں ایک چیز ذکر کر دوں کہ عام طور پر میں نے شروع میں کہا تھا کہ میں بریلویوں کے تعلق سے ذکر کروں گا کہ بریلویوں کے اندر یہ جو اتنا غلو آ گیا ہے وہ حقیقت میں ان کے علماء کے بیدار مغزی نہ ہونے کی وجہ سے غلو اور اس کے اندر مبالغہ پیدا ہو گیا. اوروں کی کیا بات کریں، خود ہم لوگ جھنڈا نگر کے اندر ہیں، کرشنا نگر کے اندر ہیں. آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ ایک چند سال پہلے ایسا واقعہ پیش آیا تھا کہ شیعی ذاکر کو بلا کر، ذاکر جو ہوتا ہے شیعوں میں ان کا جو عالم ہوتا ہے جو بکھیڑا بخان کرتا ہے اس کو ذاکر کہا جاتا ہے، جو رو رو کر کے اور سر پیٹتا ہے اور ساری چیزیں کرتا ہے. تو اس کو باقاعدہ بلایا گیا تھا عاشورہ کی مناسبت سے، بریلویوں کے اسٹیج سے اس نے ساری چیزیں کی. پھر اس کے بعد عبداللہ مدنی صاحب حیات تھے اس وقت اور جامعہ سراج العلوم کے علماء کرام موجود تھے. باقاعدہ ان لوگوں نے ایکشن لیا اور پھر بریلوی علماء کو جوڑ کر کے ان لوگوں نے جلسہ کیا اور پھر وہاں پر ان لوگوں نے کہا کہ باقاعدہ حق کو حق اور باطل کو باطل واضح ہونا چاہیے. اس سلسلے میں بریلویوں کا موقف اور جماعت اہل حدیث کا موقف بالکل ایک ہے، سر منہ کوئی انحراف نہیں ہے. صحابہ کرام کے رضوان اللہ علیہ مجمعین کے تعلق سے نہ اہل حدیث کوئی ایک بری بات سن سکتا ہے اور نہ بریلوی ایک بات سن سکتا ہے. یہاں میں آپ کو ایک بریلوی عالم کی کتاب کی طرف لے چلتا ہوں. ایک علامہ مفتی، ان کا لقب ہے علامہ مفتی ابو صالح محمد فیض احمد اویسی رضوی. انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے شیعہ کا عقیدہ امامت. اس چیز کو نوٹ کیجیے گا، بہت اہم پہلو جس کی طرف میں اشارہ کرنے جا رہا ہوں. اور یہ وہ پہلو ہے جس میں ہمارے علماء اہل حدیث کے یہاں بھی ماضی میں کچھ اشتباہ رہا ہے اور اس کی حقیقت کا ادراک نہ کر پانے کا جو عنصر ہے وہ پایا جاتا رہا ہے. کہیں نہ کہیں یہاں خلل تھا، اس کا اعتراف کرنا چاہیے. صرف بریلویوں کے ہاں کا معاملہ نہیں ہے. آپ جانتے ہیں کہ شیعوں کے عقیدے میں سے ایک اہم عقیدہ امامت کا عقیدہ ہے. امامت کا عقیدہ مطلب یہ ہے کہ امامت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل میں، بلکہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل میں. اچھا، یہاں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے بات کروں میں، یہاں ایک پہلو کی طرف اشارہ کرنا شاید مناسب ہو. گفتگو لمبی ہوتی جا رہی ہے لیکن چونکہ یہ موضوع ہی ایسا پرپیچ ہے کہ جس پہلو پر گفتگو شروع کیجیے بات لمبی ہوتی چلی جاتی ہے. حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے خانوادے ہی سے کیوں اتنا لگاؤ ہے لوگوں کو؟ آخر حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید کیے گئے، آخر اور جو واقعات علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید کیے گئے. اچھا، اور اہل بیت میں سے دیگر لوگ بھی ہیں، دیگر خانوادوں سے ان کو کوئی الفت نہیں. حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خانوادے سے اتنی الفت کیوں ہے؟ اس کی وجہ آپ کو تفصیل سے پھر کسی محاضرے میں نہ ہو تو بتانی پڑے گی کہ آپ جانتے ہیں کہ آخری کسرا جو تھا اس کی بیٹی شہر بانو جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں فتح ہوا کسرا اور وہاں سے وہ لائی گئی بنا کر کے، ان کو گرفتار کر کے لایا گیا، تو وہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دی گئی تھی. حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہر بانوں سے اولاد تھی اور چونکہ کسرا جو اس یعنی سپر پاور تھا اس زمانے میں، جس طرح آج امریکہ ہے اس طریقے سے اس زمانے میں ایران اور روم تھے، فارس اور روم. تو فارس کو ٹکڑے ٹکڑے جب کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت کے اعتبار سے صحابہ کرام نے، تو وہ غم و غصہ، مجوسیوں کا جو غم و غصہ تھا وہ باقی رہ گیا تھا. تو جب شہربانو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تحت آئیں تو گویا یہ جو نسل چلی وہ مجوسیوں کی نسل سے کسی نہ کسی طور پر ان کا تعلق تھا. اس طور پر انہوں نے اس قسم کے نظریات کو ایجاد کیا کہ پورا ان کے گرد ایک تقدس کا حالہ گھیر دیا، امامت کا عقیدہ ایجاد کیا. یعنی ان کی نسل سے جو لوگ پیدا ہوں گے، جو ائمہ آئیں گے، وہ معصومین ہوں گے. معصومین کا مطلب آپ جانتے ہیں کہ انبیاء کرام کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہے، لیکن ان کے ہاں 12 اماموں کا عقیدہ ہے. اسی لیے آپ کو میں بتا دوں شیعوں میں بہت سارے فرقے ہیں لیکن ان میں سب سے غالی اور سب سے خطرناک فرقہ اثنا عشری ہے. اثنا عشری کا مطلب جو 12 اماموں کو ماننے والے ہیں. شاہ عبدالعزیز کی اس پر مشہور کتاب ہے تحفہ اثنا عشریہ.
وہ آپ سبھی لوگوں کو اس کا علم ہوگا. تو بہرحال یہ امامت کا جو عقیدہ ہے یہ ان روافظ کے مشہور عقیدوں میں سے یہ ایک عقیدہ ہے. اور یہ امامت کا عہدہ وہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل میں رکھتے ہیں اور انہی میں سے سارے اماموں کو جوڑتے ہیں. تو ان کا اصل معاملہ اس اعتبار سے ہے، ورنہ یہ اہل بیت کی اگر سچی محبت ہوتی تو یہ اہل بیت کے جتنے بھی خانوادے تھے ان تمام خانوادوں کی تکریم کرتے، لیکن ان کے ہاں یہ چیز نہیں آپ پائیں گے. ٹھیک ہے مشائخ؟ اچھا، یہاں پر آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے بہت سارے علماء کرام، اہل حدیث علماء کرام بھی حسین علیہ السلام کہتے ہیں. حسین علیہ السلام، علی کرم اللہ وجہہ، اہل حدیث علماء کی کتابوں کے اندر آپ یہ پائیں گے. یہ علیہ السلام کیا بلا ہے جانتے ہیں آپ؟ یہ علیہ السلام یہ شیعوں کی امامت کے عقیدے سے جڑا ہوا معاملہ ہے. شیعوں کی عقیدت سے جو عقیدہ امامت ہے اس سے جڑا ہوا معاملہ ہے. اور اس تعلق سے ہمارے اہل حدیث علماء کے ہاں بھی بیداری پائی نہیں جاتی تھی. میں جب اپنے درسوں میں اپنے کلاس کے اندر لڑکوں کو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتا تھا تو لوگ تعجب کرتے تھے، حسین علیہ السلام کیوں نہیں کہہ رہے؟ یعنی ایسا لگتا تھا کہ جیسے کوئی جرم کر دیا ہو یا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں کوئی گستاخی کر دی. حالانکہ یہ سمجھنا چاہیے کہ علیہ السلام کا اطلاق انبیاء کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے ساتھ علیہم الصلاۃ والتسلیم کے ساتھ خاص ہے، جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں. لیکن چونکہ یہ ائمہ کو معصومین مانتے ہیں اس لیے ہر امام کے ساتھ یہ علیہ السلام جوڑتے ہیں، یعنی ان کو انبیاء کے درجے کے برابر مانتے ہیں، انبیاء کے ساتھ ان کا مقام و مرتبہ مانتے ہیں. اس وجہ سے وہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے کے بجائے علیہ السلام کہتے ہیں. میں اس کتاب کا وہ پورا پیراگراف پڑھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو وہ چیز سمجھ میں آ جائے کہ بریلوی بھی کس طریقے سے الحمدللہ ثم الحمدللہ اس چیز کو اب سمجھنے لگے ہیں کہ تصوف کی گمراہیوں نے انہیں کہاں تک پہنچا دیا ہے کہ یہ روافظ کے ساتھ جا کر ملنے کے کگار پر پہنچ گئے ہیں. دیکھیے بریلویوں کی بات میں یہاں نقل کرنے جا رہا ہوں تو اس لیے نہیں کہ بریلوی ہمارے ہم عقیدہ ہیں، ہمارے ساتھ ان کے اصولی اختلافات ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں. لیکن یہ جو عقیدہ ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے بارے میں یا اہل بیت کے بارے میں یا قرآن کریم کے بارے میں یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اس بارے میں ہمارے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے. تو ابو صالح محمد فیض احمد اویسی وہ اپنی کتاب شیعہ کا عقیدہ امامت صفحہ نمبر 9 میں کہتے ہیں کہ سنی اسلاف رحمہ اللہ کی تصانیف میں، جب وہ سنی کہتے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ بریلوی اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت یہ لقب انہوں نے اپنے ساتھ خاص کر لیا ہے اور سنی کا لقب بھی، تو یہاں سنی کہہ کر کے وہ اپنے علماء کو مراد لے رہے ہیں، یعنی بریلوی علماء. کہتے ہیں سنی اسلاف رحمہ اللہ کی تصانیف میں ائمہ پر لفظ علیہ السلام کا اطلاق کرتے تھے اور ان کے دوسرے بزرگوں کی طرح سے لفظ امام سے یاد کرتے تھے. ان کو اس کا بھی خیال نہ ہوا کہ ان بزرگوں کے ساتھ امام اور علیہ السلام کے الفاظ کا استعمال کرنے سے شیعوں کا باطل عقیدہ امامت اہل سنت میں جگہ حاصل کر لے گا. ایک ایک لفظ کو دھیان سے سنیے گا. کیا کہا؟ ان کو اس کا بھی خیال نہ ہوا کہ ان بزرگوں کے نام کے ساتھ امام اور علیہ السلام کے الفاظ کا استعمال کرنے سے شیعوں کے باطل عقیدہ امامت اہل سنت میں جگہ حاصل کر لے گا. شیعہ کے اسلاف اہل سنت سے اپنے دین کو چھپاتے تھے. آپ جانتے ہیں کہ شیعوں کے ہاں تقیہ ان کے دین کا ایک جز ہے. تقیہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ ظاہر کریں کہ آپ سنی ہیں، آپ اپنے آپ کو اہل سنت میں سے ظاہر کریں، اندر اپنا شیعہ عقیدہ چھپا کے رکھیں، اوپر وہ ساری باتیں کہیں جو شیعہ عقیدے کے خلاف ہیں. دل میں اگر آپ شیعہ ہیں تو وہ آپ کے عقیدے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا. تو تقیہ ان کے یہاں باقاعدہ ان کے مذہب کے اندر داخل ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ یہ چیز اہل سنت کے علماء کے یہاں کہاں سے آئی؟ شیعوں کے تقیہ کی وجہ سے. کہتے ہیں کہ شیعہ کے اسلاف اہل سنت سے اپنے دین کو چھپاتے تھے اور ناواقف سنیوں میں تدریجاً اپنے عقائد اور اعمال پھیلاتے تھے. اس کے بعد کچھ سطروں کے بعد کہتے ہیں صحیح طریقہ یہ ہے کہ حضرت علی، حضرت حسن،
حضرت حسین رضی اللہ عنہم کے اسماء گرامی کے ساتھ حضرت یا سیدنا اور رضی اللہ عنہ لکھنا اور بولنا چاہیے، کیونکہ یہ سب حضرات صحابی ہیں۔ بزرگان مذکورہ میں سے باقی حضرات مثلا حضرت زین العابدین، حضرت باقر، جعفر باقر آپ جانتے ہیں کہ ان کے ائمہ میں سے ہیں، رحمہ اللہ کے اسماء گرامی کے ساتھ رضی اللہ عنہ یا رحمہ اللہ لکھنا پڑھنا چاہیے، تاکہ سنی اور شیعہ کے درمیان فرق باقی رہے۔ ٹھیک ہے مشاہد، یہ ایک بریلوی عالم دین کہہ رہا ہے، اور کتنی حق بات اس نے کہی ہے، اور اس تعلق سے اہل حدیثوں کے یہاں بھی بہت بیداری نہیں پائی جاتی۔ تو امام کا لفظ ان کے ساتھ استعمال کرنا یا علیہ السلام کا لفظ استعمال کرنا، یہ در حقیقت یہ اچھا، اور جو لوگ اہل سنت ہمارے علماء سلف میں سے اگر کسی نے استعمال کیا ہے تو انہوں نے ظاہر سی بات امامت کے معنی میں استعمال کیا ہے، یعنی جو علم اور فضل میں امام ہے، اسی طریقے سے علیہ السلام صلاۃ والسلام جس طرح سے بھیجتے ہیں اس معنی میں انہوں نے لیا ہوگا، لیکن اس کی مار حقیقت میں شیعی عقیدہ امامت پر پڑتی ہے، اس لیے کہ ان کے ہاں امامت کا ایک مخصوص عقیدہ ہے جس میں وہ اپنے امام کو امام معصوم مانتے ہیں اور نبی کے درجے میں ان کو گردانتے ہیں۔ اس عقیدہ امامت سے جڑا ہوا معاملہ یہاں پر امام کے لفظ کے بولنے کا ہے، اس لیے کم سے کم ان لوگوں کے نام کے ساتھ امام کی امامت کے وہ مستحق نہیں تھے، ایسی بات نہیں ہے، حاشا وکلا۔ آج کل تو ہما شما کے ساتھ ہم لوگ امام اور علامہ استعمال کرتے ہیں، تو یہ تو بہرحال جلیل القدر علم اور فقہ کے امام تھے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، لیکن تاکہ شیعی عقیدہ امامت کے ساتھ اشتباہ نہ پیدا ہو جائے، اس لیے ان کے ساتھ یہاں پر انہوں نے کہا کہ حضرت استعمال کرنا چاہیے یا سیدنا کہنا چاہیے، یعنی عزت کا دوسرا لقب بولیں، آپ امام لفظ نہ بولیں، تاکہ ان کے عقیدہ امامت سے یہ چیز مختلف نہ ہو جائے، گڑمڑ نہ ہو جائے۔ ایسے ہی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے کرم اللہ وجہہ، کرم اللہ وجہہ، اس کے پیچھے ایک افسانہ گڑھا گیا، اور ہمارے بڑے بڑے علماء سلف یعنی دیوبندیوں کے بھی بڑے بڑے علماء کرام کے ہاں اس کا اطلاق ملتا ہے، جو علماء بہت راسخ فی العلم تھے، ان کی تحریروں کے اندر بھی اس طرح کی چیز، میں کسی کا نام نہیں لوں گا اس لیے کہ کسی پر نقد کرنا میرا مقصود نہیں ہے، ان کی تحریروں کے اندر بھی علی کرم اللہ وجہہ کا استعمال ملتا ہے۔ یہ جانتے ہیں یہ عقیدہ شیعی عقیدوں سے ملا ہوا عقیدہ ہے، چونکہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی وہ امامت کے منصب پر فائز کرتے ہیں، بلکہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی الوہیت کے دعوے دار ہیں روافض، تو اس وجہ سے وہ ان کو معصوم گرداننے کے لیے شرک کا ارتکاب انہوں نے نہیں کیا کبھی۔ ظاہر سی باتیں جانتے ہیں آپ، انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بارے میں یہ چیز معروف ہے کہ جتنے بھی نبی گزرے ہیں ان میں سے کوئی نبوت ملنے سے پہلے بھی کبھی شرک کے مرتکب نہیں ہوئے، کبھی شرک کے مرتکب نہیں ہوئے۔ اس چیز کو بھی آپ نوٹ کریں، بہت دقیق چیز میں بتا رہا ہوں کہ جتنے بھی انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیم ہیں ان میں سے کوئی بھی نبوت سے پہلے بھی شرک کے مرتکب نہیں تھے۔ ٹھیک ہے مشائخ، اور اسی لیے امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعے میں 9ویں پارے کے اندر، آپ آخری جماعت کے طلباء اس کو پڑھ بھی رہے ہیں، قد افترینا علی اللہ کذبا ان عدنا فی ملتکم بعد اذ نجانا اللہ منہا، اس کی تفسیر میں ابن کثیر رحمہ اللہ نے فرمایا، یعنی اس کا کیا مطلب ہوا کہ اللہ رب العالمین پر ہم نے بہتان تراشی کی، جھوٹی بہتان تراشی کی، اگر ہم تمہارے ساتھ اپنی ملت میں لوٹ گئے، تمہاری ملت کے اندر لوٹ گئے۔ لوٹنے کا جو معنی ہے اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ پہلے شعیب علیہ الصلوۃ والسلام بھی مشرک تھے نعوذ باللہ، تبھی تو لوٹنا ہوگا، جیسے آج کل کہا جاتا ہے گھر واپسی کا معاملہ، ہاں، کہ پہلے بھائی ہم کچھ تھے پھر موحد بنے، لیکن موحد بننے کے بعد پھر ہم وہ بن جائیں جو ہم نہیں بننا چاہتے۔ تو ابن کثیر رحمہ اللہ نے وضاحت کے ساتھ یہاں پر ذکر کیا ہے کہ نبی کبھی شرک کا مرتکب نہیں ہوتا، وہ مشرکین میں سے کبھی نہیں تھے نبی بننے سے پہلے بھی۔ تو عدنا فی ملتکم کا مطلب ہے کہ آپ کے ساتھ جو متبعین ہیں، جو شعیب علیہ السلام کے ماننے والے، ان کے بارے میں یہ بات کہی جا رہی ہے، کیونکہ اغلبیت ان کی تھی اس لیے ان کے اعتبار سے ضمیر سب کی طرف لوٹا دی گئی۔ تو یہاں جب وہ یہ کہتے ہیں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ معصوم تھے، تو ان کی عصمت کو ثابت کرنے کے لیے
करम अल्लाहु वजहू कहते हैं, ताकि उनके साथ शिर्क की गुंजाइश माजी के अंदर भी जाहिली दौर में भी उनके साथ उनको ख़त्म कर दिया जाए, और उनकी मासूमियत का जो अकीदा है उसको रासिख कर दिया जाए, उसके लिए रास्ता हमवार कर दिया जाए। ये सारे के सारे ये सारा पस मंज़र है जिस पस मंज़र में ये बात कही जाती है। तो इससे हमें और आपको मुतनब्बह रहना चाहिए। इस पर गुफ्तगू और भी हो सकती है, बहुत सारे जवानिब और पहलू हो सकते हैं, लेकिन बात बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है। इसी पर मैं अपना ये मुहादरा ख़त्म करता हूँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन मैंने जो बातें कही हैं उनमें से जो हक़ है वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से है, और जो बातिल है या उसके अंदर जो हक़ से हटी हुई बातें निकल गई हों वो मेरी तरफ से और शैतान की तरफ से हैं। और मैं पनाह मांगता हूँ इस बात से कि मैं उसके मुतक़िदीन में से हूँ। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह व सल्लल्लाहु वसल्लम अला नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व अब तक हम शेख मोहतरम से उस शख्सियत के बारे में समाअत फरमा रहे थे जो जन्नत का फूल और अल्लाह का महबूब है, और जो जन्नत के नौजवानों का सरदार और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आँखों का सुरूर है। जैसा कि शेख मोहतरम ने कहा कि जो जितना बड़ा होता है उसकी आजमाइश भी इतनी ही बड़ी होती है। बहरहाल शेख के मुहाज़रा से हम काफ़ी मुस्तफ़ीद हुए, और आज के मुहाज़रे में हमने तफसीर, मुस्तलह, फ़िक़्ह, नहव और तारीख़, इन सारी चीज़ों से हमने इस्तिफ़ादा किया। अल्लाह रब्बुल आलमीन शेख मोहतरम को जज़ाए खैर दे। तो मोहतरम भाइयों, अगर किसी के पास कोई सवाल हो तो शेख अभी हैं, आप सवाल पूछ सकते हैं। एक साहब ने सवाल भेजा है कि हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को जिन्होंने शहीद किया था यजीद ने उनको क्या सज़ा दी। इस पर मैं शायद तफसील से बता चुका हूँ कि यही वो पहलू है जिसको लेकर के इमाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह ने फरमाया कि यजीद की कोताहियों में से इसको शुमार किया है कि उसको जो एक्शन लेना चाहिए था, माकूल एक्शन, वो एक्शन नहीं लिया। और आप जानते हैं कि वो मैंने बताया कि ये मामले का सियासी पहलू है, और बहरहाल ये उसके लिए ये तकसीर है यजीद की, इसको सभी ने कबूल किया है। इसके लिए किसी ने मुबर्रिर नहीं ढूंढा। हकीकत में ये यजीद से कोताही है, अलबत्ता ये उसका सियासी फैसला है। शेख किसी के पास यहाँ पे कहा गया था कि यजीद का कोई किरदार कत्ल में नहीं है, लेकिन यजीद हुक्मरानों में से था, हुक्मरान था, तो क्या उनका हुक्म था या नहीं था कि हज़रत हुसैन को कैद किया जाए या उनको हज़रत ज़ियाद के यहाँ हाजिर किया जाए? उनका हुक्म था या नहीं था, या वो इन बातों से बेखबर थे? जी बिल्कुल सही कहा आपने। उसको यजीद को इस मामले की कोई खबर नहीं थी कि हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने ये 3 ऑप्शन दिए थे, बल्कि यजीद ने जब सुना तो उसकी आंखों से आंसू रवा हो गए, और उसने कहा कि जब हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने ये 3 ऑप्शन दिए थे, फिर इब्ने मरजाना को कैसे ये हिम्मत हुई कि उसने वो इक़दाम किया जो इक़दाम उसके लिए किसी तौर पर रवा और दुरुस्त नहीं। एक बात मैं आपसे यहाँ पर कह दूं कि देखिए, ये वाक़या क्यों इसमें तारीख़ी रिवायात में सच्चाई है वो मैं आपको बताता हूँ। इसके लिए यजीद का बहुत दीनदार होना भी ज़रूरी नहीं है। एक बात ध्यान में रखिएगा, अरब के यहाँ आप जानते हैं जाहिली दौर में तासुब बहुत ज़्यादा होता था। आप लोग मेरे शागिर्द हैं जो तौफीक वगैरह तो फारिग होकर गए हैं, अगर आपने ध्यान दिया होगा तो मैंने बताया होगा कि उनसुर अखाका ज़ालिमन औ मज़लूमा, ये मकूला जाहिली दौर में मशहूर था कि अपने भाई की मदद करो, चाहे जालिम हो चाहे वो मजलूम हो। अब इसका माना जाहिली दौर में दूसरा लिया जाता था, इस्लाम ने उसका दूसरा माना लिया, उसको रवा रखा, जायज़ रखा। जाहिली दौर में इसका एक ख़ास मजमून था कि अपना भाई, अपना कराबतदार, अपना सगा रिश्तेदार, अगर वो जालिम है तब भी मदद करो, अगर वो मजलूम है तब भी मदद करो, जो उसका ज़ाहिरी माना है।
वो माना वो मुराद लेते थे। अपने कबीले का तासुब उनके अंदर कूट कूट कर भरा हुआ था। तो यजीद वो चाहे जितना गया गुजरा हो, चाहे जितना गया गुजरा हो, दीन के नाम पर उसमें अगर एक रत्ती माशा की चीज ना हो, नौज बिल्लाह अगर वो काफिर भी हो, तब भी आखिर हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा कुरैश से थे। और इब्ने ज़ियाद, इब्ने मरजाना उसको उन्होंने कहा, उसकी तौहीन करते हुए, उसकी असलियत बतलाते हुए, उसके साथ हकारत आमेज लहजा इख्तियार करते हुए कि उस कमबख्त मारे कमीने शख्स की, घटिया नस्ब वाले की हिम्मत कैसे हुई कि किसी कुरैशी पर, और वो भी इतने आला हसब नस्ब के कुरैशी पर उसने हाथ डाला। तो ये बात जो तारीख में आती है, इस बात को कबूल करने की वजह है, बनु उमैया के दौर में, मैंने पढ़ाया था आप लोगों को कि बनु उमैया के दौर में, जाहिली दौर में जो तासुब था, वो तासुब फिर लौट आया था, वो तासुब फिर लौट आया था। इसीलिए तकरीबन वही फजा बन गई थी जो फजा जाहिली दौर में थी। तासुब की वजह से कत्ल करना, और जो नकाइज का बाब है वो एक लंबा बाब है, उसको उस पर मैं नहीं जाना चाहता। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये किसी तौर पर कबूल नहीं किया जा सकता कि यजीद को शुबहा भी रहा हो कि अब उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ज़हन के जिस्म को टच भी करेगा या उनको कत्ल करेगा। और ख़ास तौर से हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तरफ से ये तीन ऑप्शन मिल जाने के बाद, और हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खुद भी इस बात का उनको यकीन था, इसीलिए जब उन्होंने उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद को वो तीन ऑप्शन जिक्र किए थे, तो उसमें उन्होंने यजीद को इब्न अम्मी कहा था, अपना कजिन कहा था। उनको मालूम था कि वो बंदा अगर अमानत और दियानत और दीनदारी के नाम पर अगर कोई चीज उसके पास ना भी हो, तो रिश्तेदारी का वो ख्याल करेंगे और वो मेरे साथ अच्छा सलूक करेंगे। इस बदबख्त के मुकाबले में वो मेरे साथ अच्छा सलूक करेंगे। ये हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा को भी इस बात का यकीन था, इसलिए ये बात इस तक नहीं था। और कोई भाई है जो सवाल करना चाहे? जी शेख, यहाँ पे एक और सवाल था कि मुस्लिम बिन अकील के हाथों पर जो 1800 लोगों ने बैत की थी, क्या उन लोगों ने 18,000 लोगों ने जो बैत की थी, क्या उन्होंने सचमुच बैत किया था या मुस्लिम बिन अकील को धोखे में डालना चाहा था शेख? जैसा कि यहाँ हानी बिन अरवा ने कहा था कि वो लोग धोखेबाज लोगों में से है, तो क्या उन्होंने सचमुच बैत की थी? हानी ने ये जुमला नहीं कहा था, उस बुढ़िया ने कहा था, जिस बुढ़िया के यहाँ पानी पीने के लिए रुके थे। अच्छा, उस बुढ़िया ने। हानी बिन अरवा ने भी, जाहिर सी बात है, हानी बिन अरवा ने भी साथ दिया और शहीद कर दिए गए वो भी। मुस्लिम बिन अकील को पनाह, असल में मुस्लिम बिन अकील ने कूफा में आकर के पनाह उन्हीं के यहाँ ली थी, हानी बिन अरवा के यहाँ। बहरहाल सवाल जो है 18,000 वाला मैं बता चुका हूँ। इसमें एक नुक्ता ये भी है, इसका जवाब दे दूं? जी जी। अहले कूफा ने जो 18,000 खतूत, जो 18,000 लोगों ने जो बैत की थी, वो बैत उन्होंने वाक़तन बैत की थी, बज़ाहिर ऐसा लगता है, लेकिन जैसा कि मैंने बताया, उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद ने कबीले के सरदारों को अपने यहाँ रख लिया था, और फिर उसके बाद वही रिश्वत देना जो आप कहते हो, मुंह भर देना माल दौलत से, और उसके बाद जाहिर सी बात है उनके यहाँ निफाक था दिल के अंदर, इस बात से कोई मतलब वो नहीं। और आप लोगों को तो मैंने मुख्तारात में वो सबक भी पढ़ाया है, अहले कूफा का क्या हाल था, हज्जाज बिन यूसुफ ने क्या जाकर के वहाँ पर खुतबा दिया था, सारी चीज़ें आप जानते हैं। तो ये जो निफाक का पहलू है वो बल्कि हज्जाज ने अपने खुतबे में अहले निफाक, अहले शिकाक कहा भी था, वो खुतबा आप लोगों को याद हो अगर, तो वो चीज़ उनके यहाँ थी। तो निफाक शुरू से उनके अंदर था, और 18,000 से जब उनके कबीले के सरदारों ने उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद के कहने पर उसने अपने अपने कबीले के लोगों को कहा कि साथ छोड़ देने के लिए, और ये देगा और वो देगा, तो धीरे धीरे करके सारे लोग खिसकते चले गए, और मगरिब का जब वक्त हुआ तो बेचारे मुस्लिम बिन अकील के आस पास कोई नहीं बचा। जैसे इसमें एक नुकता ये है कि जैसा कि लोग कहते हैं कि कूफियों का असल मुतालबा हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से खतूत भेज कर ये था कि यहाँ पर सुन्नत का हुलिया बिगाड़ दिया गया है और बिदअत वगैरह की रिवाज हो गया है। तो हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फिर अकील रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को
या रहमहुल्लाह को भेजा था कि बैत करने के लिए, तो फिर सियासी मामला आ जाता है ना शेख इसमें, और क्योंकि उन्होंने दीनी लिहाज से मुतालबा किया था। हैं इस हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के मदीने से या और निकल कर मक्का जाने और मक्का से फिर कूफा की तरफ निकलने के ताल्लुक से इस सिलसिले में मुख्तलिफ़ किस्म की राय पाई जाती है, अलग अलग किस्म की राय इसके अंदर लोगों की है। और इसमें शक नहीं कि हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से इज्तिहादी गलती हुई। इस मामले में वो सहाबा किराम जिनका मैंने जिक्र किया आपके सामने, अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा, अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा, और जो दीगर सहाबा किराम थे, यजीद बिन असम, ये सारे के सारे लोग, इन्होंने बाकायदा इनको रोका था, बल्कि बाग इनके घोड़े की लगाम थाम करके भी कहा था कि रुक जाइए और ये निकलना आपका किसी भी एतबार से दुरुस्त नहीं है। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने निकलने का फैसला किया और ये फैसला उनका इज्तिहादी फैसला था और वो खैर सोच करके ही निकले थे, लेकिन बहरहाल जो होना था वो हो गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस फतरे के ताल्लुक से हमें ख़ास तौर से एक बात जहन में ये भी रखनी चाहिए कि बहुत ज़्यादा छान फटक और इसमें कुरेद करने से गुरेज करना चाहिए, इसलिए कि इमाम तैमिया रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि उस ज़माने में हमारे वजूद से हमारा वजूद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस ज़माने में नहीं रखा, हमारे जिस्म और जान को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस फितने में पड़ने से बचाया, तो हमें भी चाहिए कि आज हम अपनी ज़ुबान को इस फितने में पड़ने से बचाएं। और ये चीज़ बहुत अहम है, ये एक अहम उसूल है, एक कायदा कुल्लिया है, इसको हम जहन में रखें और ये हमें हर जगह काम आएगा। जंग जमल के सियाक में भी, जंग सिफीन के सियाक में भी इसकी ज़रूरत पड़ेगी। एक मेरा शेख जी पूछिए भाई। कि जिन्होंने हज़रत हुसैन को कत्ल किया, उनके खानदान वालों को, यजीद ने उनको कुछ सजा दी थी, कुछ सजा दिया था हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु के कत्ल को? इसका जवाब दिया जा चुका है, नया कोई सवाल हो इसका जवाब अभी अभी दिया हूँ। शेख मेरा एक सवाल था कि जो अब्दुल्ला बिन ज़ियाद था वो हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु के कत्ल, उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद था वो हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु के कत्ल से पहले अहले इस्लाम में से था या काफिर था? शेख ये कैसा सवाल है? इस अहले इस्लाम में से था, अहले इस्लाम में से था। एक बात बताओ, ये तो शेख उसका सहाबा पे इतलाक हो सकता है? नहीं, हरगिज नहीं, हरगिज नहीं। अरे यजीद सहाबी में से नहीं था, खुद यजीद भी सहाबी में से नहीं था। अच्छा एक बात और कि उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद, देखो मशाइख आप लोग अहले इल्म हैं, उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद क्या हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा को कत्ल कर देने के बाद काफिर हो गया? नहीं। ये बड़ा खतरनाक मामला है। ये तो फिर हम मुअतज़िला के अकीदे पर चले जाएंगे, खवारिज के अकीदे पर चले जाएंगे, जो ये कहते हैं कि गुनाह कबीरा का मुर्तकिब काफिर हो जाता है। उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद को भी काफिर मैंने नहीं कहा, पूरी गुफ्तगू में मेरे यहाँ ऐसी कोई बात नहीं आई है। मुजरिम था, बहुत बड़ा मुजरिम था, मलऊन था, उस पर अल्लाह की लानत, अल्लाह के फरिश्तों की लानत, सारी इंसानियत की लानत, जैसा कि इब्न तैमिया रहमहुल्लाह के अल्फाज हैं। लेकिन उसके बावजूद काफिर नहीं किसी ने कहा मेरे भाई। जी और शेख जो हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु के अहले खाना लोग जो यजीद के पास ठहर गए थे, तो उनको वापस कर दिया गया या उन लोगों को भी कत्ल कर दिया गया? वही तो मैंने गुफ्तगू में कहा कि उनको इज्जत इकराम के साथ रखा और इज्जत इकराम के साथ पूरी सिक्योरिटी के साथ अपनी फौज भेजी, टुकड़ी भेजी उनकी हिफाजत के लिए, मदीना तक पहुंचाने के लिए उनको। जी शुक्रिया। एक सवाल और था। जी ये सवाल ये कि आपने तारीख़ तबरी के ताल्लुक से जो दो लोगों के नाम बताएं कि दोनों एक ही हम असर थे और फिर नाम भी था एक ही, तो इनमें इनकी किताबों तारीखें भी बहुत ज़्यादा हैं, तो फ़र्क कैसे करेंगे कि इनकी ये किताब है, इनकी ये किताब? दोनों की किताबें मशहूर हैं। अच्छा किया तुमने एक पहलू की तरफ इशारा कर दिया, उसको मैं जो है अच्छा एक चीज़ यहाँ पर मैं इब्न तैमिया रहमहुल्लाह का एक जुमला नकल कर देना चाह रहा हूँ। तौफीक और आसिफ आपके सवाल से शायद किसी हद तक जुड़ा हुआ है।
امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ کی نیت سے نہیں نکلے تھے. ان کا یہ سمجھنا تھا، وہ یہ سمجھتے تھے کہ لوگ ان کے مطیع اور فرما بردار بن جائیں گے، لیکن جب دیکھا کہ کوفیوں نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا تو اپنے وطن لوٹنا چاہا یا سرحد کی طرف جانا چاہا یا یزید کے پاس بھیجنے کا مطالبہ کیا. لیکن یہ کہ ان ظالموں نے ان میں سے کسی بات پر ان میں سے کوئی بات ان کی نہ مانی، اور جب نہیں مانا تو پھر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجبور ہو گئے کہ سرنڈر کرنے کے بجائے لڑ کر کے مقابلہ کر کے وہ شہید ہوں. ٹھیک ہے، ورنہ ابتداً شروع میں ان کا ارادہ تلوار اٹھانے کا نہیں تھا. اس چیز کو آپ بہت، یہ اصل میں عقیدے کے باب میں بہت اہم مسئلہ ہے یہ کہ کیا جنگ کی نیت سے نکلے تھے وہ، یزید کی خلافت کے خلاف بغاوت کرتے ہوئے قتال اور جنگ کی نیت سے نکلے تھے؟ حاشا وکلا. ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ بالکل جب مجبور کر دیا عبید اللہ بن زیاد نے، سارے دروازے ان کے اوپر بند کر دیے، تب ان کے لیے کوئی راستہ نہ بچا سوائے اس کے کہ وہ لڑ کر کے مرے، لڑ کر کے شہید ہو جائیں، بجائے اس کے کہ وہ اس کے سامنے سرنڈر ہوں. ٹھیک ہے مشائخ؟ جو سوال کیا گیا تھا، کیا سوال تھا؟ کہ جو دو تبری ہیں ان کے مابین فرق کیسے کیا جائے؟ ان کے مؤلف کتاب میں فرق کیسے کیا جائے؟ دونوں کے بہت سارے تصانیف ہیں، ان میں فرق کیسے کیا؟ جی میں بتا رہا ہوں.